پھر ہم برائی والی مثال لے لیتے ہیں. قرآن کی انہی باریکیوں سے تو پتہ چلتا ہے یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. دیکھو قرآن میں آتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. یہ برائی میں اللہ نے بیان کیا یا اچھائی میں؟ ایک دوسرے کا لباس ہے, اچھائی ہے نا. تو اب میں نے جب اپنی زبان سے یہ لفظ بولا تو میاں کو پہلے, بیگم کو بعد میں. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, لیکن قرآن کہتے ہیں بیوی میاں ایک دوسرے کا لباس ہے. یہاں بیوی کا پہلے تذکرہ ہو رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہاری عورتیں بیویاں تمہارا لباس اور تم ان کا لباس. کیوں قرآن نے عورت کو پہلے ذکر کیا؟ لباس کہتے ہیں جو آپ کے پوشیدہ اعضاء کو چھپا دے اور آپ کو بے عزتی سے بچا لے. کھوپڑی سوری, سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کھوپڑی کہنا بالکل مناسب نہیں ہے, استغفر اللہ. لباس کسے کہتے ہیں؟ آپ کی پسلیاں چھپا دے وہ. اب جو باریک باریک کراچی میں پان گٹکے والے لڑکے ہیں, اگر یہ کپڑے نہ پہنے کوئی رشتہ دے گا ان کو؟ ہیں یہ جب رشتہ لینے جاتے ہیں تو چار چار نیچے بنیان پہنتے ہیں, سویٹر پہنتے ہیں, ویسٹ کوٹ, تاکہ یہ چانپیں جو ان کی نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہو جائیں, جس حد تک کور ہو سکتی ہیں کور ہو جائے. وہ تو بیگم کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف سوپ پینے کے علاوہ اس کا کوئی کام, اس میں سے سوپ نکلے گا. گٹکے, پان, سگریٹیں. اب کراچی میں دیکھ لو نا, کچھ علاقے ایسے ہیں برباد ہو گئے ہیں, بالکل برباد. اور رات 4 بجے تک جاگیں گے ہوٹلوں پہ, چائے پیتے رہتے ہیں. اس لیے منہ کے فائر بہت ہیں. چائے پی کے نا کھوپڑی چلتی رہتی ہے, تو ساری طاقت کہاں ہوتی ہے؟ زبان میں. لباس کیا کرتا ہے؟ شرمگاہ کو چھپا دیتا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سوال پیدا ہوتا ہے نا, شرمگاہ بری چیز ہے تو ہے کیوں بھائی؟ اور اگر اچھی چیز ہے تو دکھا کیوں نہیں رہے بھائی؟ کچھ چیزیں ضروری ہیں لیکن دکھانے کی نہیں ہے. وہ شرماتا ہے انسان, تہذیب یافتہ انسان کو شرم آتی ہے اس سے. لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہماری باڈی کو کور کر کے ہمیں سوسائٹی میں ایک مہذب انسان بنا کے دکھاتا ہے. نائس ٹو میٹ یو, ان سے ملیے, یہ ہمارے باس ہیں, ان سے ملیے, یہ ہمارے داماد ہیں, یہ ہمارا بھائی ہے, یہ ہمارے فادر ہیں, وغیرہ وغیرہ. اچھے لگ رہے ہوتے ہیں نا دیکھنے میں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں میں ایک شہوت رکھی ہے, دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن رکھی ہے. یہ اٹریکشن بری چیز نہیں ہے, لیکن اس کو دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کر دینا یہ انتہائی درجے کی بری چیز ہے. تبھی انسان یہ کام بند کمرے میں کرتا ہے, کسی کی مجھ پہ نظر نہ پڑے. تو میاں بیوی بند کمرے میں ایک دوسرے کی تسکین کا ذریعہ بنتے ہیں اور انسان دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے بچ جاتا ہے. تبھی ان میرڈ لوگوں کے اسکینڈل زیادہ بننے کے چانسز ہوتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں. آج ادھر بیٹھا ہوا تھا قائد اعظم کے مزار پہ, آج وہاں بیٹھا ہوا تھا, پکڑے جاتے ہیں نا, کیونکہ ان کی حلال تسکین نہیں ہو رہی تو وہ حرام میں جائیں گے اور اسکینڈل بنیں گے اور برائی میں مبتلا ہوں گے, ذلیل ہو جائیں گے ان لوگوں کی نظر میں جو اس کو برا سمجھتے ہیں. آج کل تو دنیا میں زنا عام ہو گیا ہے, لیکن شریف عزت دار لوگوں کی نظر میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ برا ہو جاتا ہے. عورت کے بھی خطرہ ہوتا ہے, عورت بھی سیو ہو جاتی ہے جب اس کا نکاح ہوتا ہے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن کر ایک دوسرے کی عزت کو محفوظ کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لحاظ سے اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا کیا کہا؟ بولو, لباس. اب یاد رکھو, بیوی میں لباسیت کا معنی زیادہ ہے, مرد میں لباسیت کا معنی کم ہے. کیا مطلب؟ مرد کو اگر بیوی کی صورت میں لباس نہ ملے, مرد کے رسوا ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. کیونکہ اس میں یہ سیکشول ڈیزائرز زیادہ ہوتی ہیں. عورت کو اگر شوہر کی صورت میں ہسبینڈ نہ ملے تو اس کے ذلیل ہونے کا امکان کم ہے, کیونکہ عورت میں یہ ڈیزائرز بولو کم ہوتی ہیں.
یہ جو کچھ حکیموں نے مشہور کیا ہوا ہے نا عورت میں شہوت مرد سے زیادہ ہے، ہمیں بیکار بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کچھ حکیم پھینکو بھی ہوتے ہیں. دنیا میں جہاں بھی نر مادہ ہوں گے نر ٹھرکی ہوتے ہیں زیادہ تر. یہ ٹھڑک زیادہ کس میں ہوتی ہے؟ ابے آپ لوگوں میں ہوتی ہے تو بول دو نا. سب میں ہوتی ہے، نر میں ہوتی ہے. ٹھڑک نر میں زیادہ ہوتی ہے. یونیورسٹیوں میں دیکھ لو لڑکے بھاگ رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کے پیچھے. بد نظری لڑکوں میں زیادہ ہے. فوش فلموں کا رجحان لڑکوں میں زیادہ ہے. اور پٹان غیر اخلاقی حرکتیں، ہینڈ پریکٹس اور یہ سب کس میں زیادہ ہیں؟ مردوں میں زیادہ ہیں. عشق معشوقی کا ریشو مردوں میں زیادہ ہے. تبھی مردوں کو نائٹ فال ہوتا ہے زیادہ بالغ ہوتے ہی. اب اگر مرد جلدی نکاح نہیں کرتا اس کے پکڑے جانے کا خطرہ بولو زیادہ ہے. تو اس کی بیوی اس کے لیے جس طرح لباس بنتی ہے اور اس کو ذلیل ہونے سے بچاتی ہے، یہ اس طرح سے لباس نہیں بنتا، کیونکہ اس میں ڈیزائر آلریڈی کم ہے. ضرورت اس کو بھی ہے لیکن کم ضرورت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب لباس کی بات آئی ہے تو عورت کا تذکرہ بولو پہلے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے ایک دن حضرت عمر کے سامنے تھوڑی زبان چلائی، اونچی آواز سے بات کی. تو کسی نے کہا کہ آپ امیر المومنین اور آپ کا روب اور دبدبہ جس سے روم اور فارس کانپتے ہیں، اور گھر میں بیگم صاحب آپ کو سنا رہی ہیں. تو حضرت عمر نے جہاں اور بہت ساری باتیں بیان کی اپنی زوجہ کے فضائل میں، وہاں ایک بات یہ بھی بیان کی، اس کی وجہ سے میں پاک دامن ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی وجہ سے میں بولو نا پاک دامن. بیوی نہ ہو کب تک انسان شہوت برداشت کرے؟ اچھے ہم نے دیکھے ہیں لوگ. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل، بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں کہ بعض بزرگ ایسے تھے جو بڑے اللہ والے اور بہت پہنچے ہوئے، انہوں نے کہا ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے، ہم اللہ صحیح. بیگم آئے گی ٹینشنیں لے کے آئے گی، پھر اس سے محبت بھی ہوگی تو اللہ کی محبت کی سے توجہ تھوڑی ہٹ جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم تو پورا ذکر میں، اذکار میں، نماز میں، تبلیغ میں، دعوت میں اپنے آپ کو کھپا دیں گے. کیا ضرورت ہے ان بکھیڑوں میں پڑنے کی؟ تو بڑے اللہ والے تھے، لوگ آ کے دم کراتے تھے. اب ابن قیم رحمہ اللہ کی بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہوں. لوگ آتے دم کراتے، پہنچے ہوئے. حضرت کہاں ہیں؟ پہنچے ہوئے نیک. آج کل کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، اتنا پہنچے ہوئے. ہمارے یہاں تو پہنچے ہوئے کا یہی مطلب ہے. اور تہجد میں روتے رہتے ہیں، لوگ عبادتیں دیکھتے ہیں بڑے متاثر. کافر ایسے لوگوں کا جب تقویٰ ٹوٹ، کیونکہ وہ شہوت تو ہے نا، وہ تھوڑی ختم ہو رہی ہے. بھائی ذکر کرنے سے آدمی ہیجڑا تھوڑی بن جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ آدمی تو آدمی رہے گا نا. شیخ صاحب کو بھوک بھی لگے گی، پیاس کے وقت، پانی کے وقت پیاس بھی لگے گی، پانی بھی پینے کا دل کرے گا. آدمی عبادت کرنے سے آدمیت سے تھوڑی نکل جائے گا. آدمیت سے جب نکلے گا جب آپریشن کرا لے، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر لے، سرنڈر ہو جائے، سمجھوتا کر لے، کمپرومائز کر لے اس پہ. ہمیں ترقی چاہیے. بہت سے ملکوں نے کیا ہے، ملیشیا نے کیا، لیڈیز ملک ہے، ترقی کر لی لیکن پھسپھسے فارغ، کوئی ڈرتا ورتا نہیں ہے. بہت سے اسلامی کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے کمپرومائز کر لیا، ترقی بہت کر لی لیکن غلامی کے اعلیٰ مقام پر ہے. پاکستان نے یہ تو خاندانی کام کیا نا، اس لیے خوش ہو جایا کرو کبھی کبھی پاکستان کی تعریف سن کے. ہر وقت کچھ لوگوں کے دماغ میں کچھ نیگیٹیوٹی کا بھوسا بھر گیا ہے. پاکستان امریکہ کا غلام ہوتا نا تو ایٹمی پاور بننا ہی نہیں تھا. امریکہ کا غلام ملک کبھی بھی ایٹمی پاور نہیں بن سکتا. پاکستان نے گیم کھیلے ہیں امریکہ کے ساتھ بھی، اور کچھ مانتا بھی امریکہ کی، کیونکہ باہر وہ بدماش ہے، تھوڑا سا مکھن بھی لگاتا ہے، سب کچھ ہے، جم بھی جاتا ہے پاکستان، ویٹ بھی اٹھاتا ہے، لیکن غلام نہیں کہا کرو. غلام نہیں ہے، مانتا ہے. حکومتیں بھی چینج ہوتی رہتی ہیں، کچھ کوئی حکومت تھوڑی زیادہ ماننا شروع کر دے گی، کوئی کم مارنا، لیکن ایز اے کنٹری غلام نہیں ہے ہم لوگ. پہلی بات، غلام ہوتے غریب نہیں ہوتے. کوئی ملک جو امریکہ کا غلام ہونا وہ غریب نہیں ہے. میں نے دنیا میں بہت ملکوں کا سفر کیا. میں اگر تمہیں صرف ملکوں کی فہرست بتانا شروع کر دوں نا، یہ کنٹری، میں نے ایک دن بیٹھ کے بچوں کے سامنے بیٹھا، میں نے کہا کون کون سے کنٹری کا میں نے سفر کیا، چلو ہم تکرار کرتے ہیں.
بتاتا, جیسے اپنے بچوں کے نام بھول جاتا ہوں, کنٹری کے نام بھی بھول گیا میں, پھر یاد آتا رہے وہ تو رہ ہی گیا. تو کچھ تو تجربہ ہوگا نا. دنیا میں جن جو ممالک شاید چند سپر پاور کو چھوڑ کے, جن کو ویٹو پاور کا حق حاصل ہے, ان کو چھوڑ کے جتنے بھی ملک ہیں نا جو ترقی کی عروج پہ پہنچے ہیں, یا تو وہ خود سپر پاور ہوں گے یا کسی سپر پاور کے 100% غلام ہوں گے, دم ہلا رہے ہوں گے. انہوں نے ترقی کی, ہم لوگ نہیں ترقی کر پا رہے اتنی جلدی. اس لیے وجہ اس کی ایک صرف یہ وجہ نہیں ہے, ایک وجہ تو ہماری ماشاءاللہ گورنمنٹ بھی ہے. گٹر کے ڈھکن لگانے کا اس سے کیا تعلق ہے امریکہ نے تھوڑی منع کیا کہ کراچی میں گٹر کے ڈھکن مت لگاؤ. یہ تو ہماری حکومتوں کی نااہلی ہے. امریکہ نے تھوڑی کہا کہ ڈمپر لے کے جاؤ, بندے کچلتے ہوئے نکل جاؤ. اسکولوں میں امریکہ نے تھوڑی کہا کہ نقل کراؤ بچوں کو. ایسے جو سندھ کے جو ایگزامینیشن ہال ہیں ان میں آپ دیکھ لو حال کیا ہے. کچھ تو ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے, لیکن کچھ یہ وجہ بھی ہے کہ ہم 100% غلام نہیں ہیں. تھوڑا سا سر اٹھا کے بات کرنا جانتے ہیں. خیر, یہ سیاسی موضوعات آ گئے. تو یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے ہاں میں بتا رہا تھا, وہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ کچھ ایسے بزرگ گزرے ہیں جو پہنچے ہوئے تھے. کہاں تھے وہ؟ اللہ, بس ہر وقت اللہ. لوگ بیعت ہوتے ہیں ان سے. کہا جب, اب میں بتا رہا تھا کہ عبادت کرنے سے آدمی ہیجڑا نہیں بن جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عبادت کرنے سے کمزور نہیں ہو جاتا بلکہ اور طاقتور ہوتا ہے. روحانی قوت بھی بڑھتی ہے, جسمانی قوت بھی بڑھتی ہے. تو جب ان میں اب شہوت کے وہ ڈبے بن گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان کا تقویٰ ٹوٹا ہے نا تو انہوں نے عالمی ریکارڈ قائم کیے ہیں پھر بے غیرتی کے. ایک نارمل آدمی جو بچپن سے گناہ کرتا ہے نا, تھوڑے بہت وہ ہلکا پھلکا وہ توبہ استغفار, وہ بھی گناہ گار ہے, وہ ایک بہت زیادہ آگے نہیں جاتا الا ماشاء اللہ کوئی چلا جائے تو اس کی مرضی. لیکن ایک وہ ہے جس کے کبھی نظر ہی نہ پڑی ہو, ہے بھائی, ہر وقت اللہ. اب اندر سے بھر رہے ہیں, پورے کنستر بن گئے, کنٹینر بن گئے شہوت کے. ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب ان صوفیوں کا تقویٰ ٹوٹا ہے نا, ٹوٹا, تو انہوں نے عالمی ریکارڈ قائم کیے بے غیرتی اور بے شرمی کے. آج بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. حلال سے دور بھاگے تو پھر ایسا انجام ہوا ان کا. تو اللہ نے کہہ دیا تھا نا, ہن لباس لکم, بیوی تمہارا لباس ہے. اللہ نے کہہ دیا تھا نا, تو اس پر عمل کر لیتے تو بچ جاتے اس عذاب سے. اور اللہ نے اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت اس لیے دی ہے کہ مرد کو لباس کی ضرورت زیادہ ہے. ابھی میں نے بتایا تھا نا, عورت کو لباس کی ضرورت یہ والا لباس یہ کم ہے, اس میں ڈیزائنز کم ہوتی ہیں, اس کے لیے ایک آدمی کافی ہے. بعض دفعہ مرد کی صحت اچھی ہوتی ہے, اس کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہوتی, وہ پھر بھی برائیوں میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کو زیادہ کی اجازت دی ہے. تو یہ دین فطرت ہے, اس نے مرد اور عورت دونوں کو ایک جیسا معاملہ نہیں کیا. دونوں کی ڈیزائرز فطرت کے حساب سے اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں. لبرلزم جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے, اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں. یہ تو بالکل خدا یعنی فطرت کے ساتھ لڑائی ہو گئی نا. یہ تو نیچر کے ساتھ, دونوں کو بنایا ایک جیسا نہیں ہے, تو ایک جیسا بیہیویئر کیوں ہے دونوں کے ساتھ؟ آج کل جو انٹیاں کہتی ہیں نا ہمارے اندر مرد میں کوئی فرق نہیں ہے, تو ان سے بولا کرو بھائی کیوں فرق نہیں ہے. چھپکلی سے آدمی ڈرتا ہے, عورت ڈرتی ہے. ایک چوہا لا کے چھوڑ دو, آپ چوہا کا دم سے پکڑ کے لا کے رکھو گے, وہ دم سے پکڑنا دور کی بات, وہ صرف شوہر سے نہیں ڈرتی, باقی دنیا کی ہر چیز سے ڈرتی ہے. اگر مرد اور عورت میں صلاحیتیں ایک جیسی ہوتی, دنیا کے وہ کنٹریز جو فیمنزم کو بہت پروموٹ کرتے ہیں, ان کی آرمی میں مرد اور عورتوں کی تعداد برابر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کیا بات ہے کہ سخت مقامات پہ لڑنے کے لیے, فرنٹ پہ لڑنے کے لیے, اور سخت قسم کے جو ٹارگٹ وہ مردوں کو دیے جاتے ہیں, عورتوں کو نہیں دیے جاتے. بھئی ایک جیسے ہیں تو دو نا ان کو بھی ٹارگٹ. یہ امریکہ کی آرمی میں عورتیں زیادہ ہیں مرد زیادہ ہیں؟ بتاؤ.
بولو نا, مرد زیادہ ہیں. کینیڈا کی آرمی میں عورتیں زیادہ ہیں, مرد زیادہ ہیں؟ مرد بہت زیادہ ہیں, خواتین بہت تھوڑی ہیں. ان کے جو جنگی فائٹر ہوتے ہیں ان میں عورتیں زیادہ ہیں, مرد زیادہ ہیں. سارے فائٹر مرد ہوتے ہیں, 2-4 فارمیلٹی کے لیے خواتین رکھی ہوئی ہوتی ہیں فائٹر, تاکہ یہ دنیا کو پیغام جائے ہم خواتین کے حقوق کے علم بردار ہیں, ہم مرد اور عورت میں فرق نہیں کرتے. بھائی پھر فرق کو اس کو ہم جب مانیں گے جب جتنے فائٹر مرد ہوں اتنی فائٹر عورتیں ہوں. تو اور جو کام عورت کو فطرت نے اس کے ذمے لگایا تھا نسل بڑھانا, وہ کام انہوں نے عورت سے لے لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جاپان میں آپ کو اچھے سائنٹسٹ ملیں گے, اچھے ڈاکٹر ملیں گے, مائی مارکیٹ سے شارٹ. ابھی کل ہمارے دوست ارشاد بھائی کا جاپان سے فون آیا, مفتی صاحب جاپان میں نیا قانون پاس ہو گیا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کل کی بات ہے. جاپان میں یہ قانون بنایا ہے جو عورت بچہ پیدا کرے گی اسے یہ سہولتیں ملیں گی. 1 بچہ ہو, 2 ہو, 3 ہو, 10 ہو. جاپان گورنمنٹ کہہ رہی ہے جتنی جیپنیز خواتین ہیں جتنے زیادہ بچے پیدا کریں گی فری پھوکٹ میں اتنے پیسے ملیں گے. میں نے کہا یہ اس لیے جاپان کی گورنمنٹ قانون بنا رہی ہے کہ جاپان میں اچھے ڈاکٹر انجینئر پیدا ہوئے مائے مارکیٹ سے شارٹ, جو عورت کی بنیادی کام تھا. جب مرد اور عورت کا فرق مٹاؤ گے تو یہی ہوگا. عورت کہے گی, کبھی کوئی مرد بیوی سے کہتا ہو بیگم مجھے بھی بچہ چاہیے, تم پیدا کر کے دکھاؤ نا تو تمہیں پتا چلے کتنی تکلیف ہوتی ہے. مانا یہ تو قرآن نے کہا تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ تکلیف شوہر نے تھوڑی لگائی ہے, یہ فطرت نے لگائی ہے, خدا نے, اللہ نے لگائی ہے. اور کچھ تکلیفیں اللہ نے مردوں کو لگائی ہیں تو وہ مرد کرے گا. محنت مزدوری والے کام عورت کرے گی, مرد کرے گا. جوڑیا بازار میں جا کے دیکھو کیسے کمر پہ اتنے بھاری بھرکم بوجھ اٹھا کے ٹرکوں پہ سامان لاد رہے ہیں. یہ عورت کر رہی ہے, مرد کر رہا ہے یہ کام. اب یہ مرد اپنی بیویوں سے بولیں تم کبھی 30 کلو کی بوری کمر پہ اٹھا کے ٹرک پہ لوڈ کرو تو پتا چلے گا, لہذا آج سے میں نہیں کما رہا. بھائی جو کام آدمی کے ہیں, بارڈر پہ کون لڑتا ہے ملک کے دفاع کے لیے؟ عورتیں لڑتی ہیں, آدمی لڑتے ہیں. ابھی پاکستان میں جب سے دہشت گردی شروع ہوئی ہے 20 سال سے لاکھوں مرد قتل ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں لڑتے ہوئے. فوجی شہید ہوئے ہیں, ہزاروں تو ہوئے ہی ہوں گے, لاکھوں کے مراد آبادی کے لاکھوں. اور اگر صرف فوجیوں کو دیکھا جائے, اب یہ فوجی اپنی بیگم سے بولیں کہ تم جا کے لڑو کیونکہ میں تو تنخواہ مل رہی ہے, میں گھر میں تمہیں بھیجتا ہوں, تو بیگم بولے کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہو بھائی, تمہاری ذمہ داری ہے. تو کہہ کہ ٹھیک ہے بیگم تم جا کے لڑو نا, بارڈر پہ تو پتا چلے. تو یہ دعویٰ صحیح ہوگا؟ وہ کہے گی لڑے گا, تمہارا باپ بھی لڑے گا, تو فوج میں گیا تو لڑنے کے لیے تو گیا, تنخواہ اسی چیز کو تو مل رہی ہے. اور تجھے جو بیوی بچوں کے الگ سے بینیفٹس مل رہے ہیں وہ بھی اسی بیس پہ مل رہے ہیں کہ لڑنے کے لیے تو گیا. بھائی میں کیوں لڑوں, یہ تیرا کام ہے. تو اسی طرح بھائی بچے پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ آپ کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے. عورت کو بھی بیوقوف بنا دیا, جو اس کی سب سے بڑی نعمت تھی اولاد, اس سے نعمت چھین لی. تکلیف ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کے بعد انعام ملتا ہے عورت کو بچے کی شکل میں. تبھی تو قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ میں دیتا ہوں. یہ گفٹ تھا جو عورت کو ملنا تھا, اس گفٹ کو کہہ دیا کہ عذاب ہے, ذمہ داری ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اس لیے میرے بیان میں جب آیا کرو تو دیسی بن کے آیا کرو, ٹھیک ہے نا. میں ان فیمنزم اور یہ دیسی لوگوں کی باتوں سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں. اور میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ عورت کو جو عزت خدا کی قسم اسلام نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, وہ ان لبرل لوگوں سے کروڑہ گنا زیادہ دی ہے. اس کے بعد ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے ان فیمنزم عورتوں کو سننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کے حقوق کے لیے اسلام ہمارے پاس ہے جو ہمیں حقوق دلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمیں حقوق دلاتے ہیں. یہ والے حقوق ہمیں نہیں چاہیے کہ میرا جسم میری مرضی. یہ ہماری بیٹیوں بہنوں کو, قوم کی بیٹیوں بہنوں کو برہنہ کر رہے ہیں, کپڑوں سے آزاد کر رہے ہیں. اور عورت جب کپڑوں سے آزاد ہوگی, عورت کا فائدہ نہیں ہے. عیاشی کس کی ہے؟ مرد کی. مرد تو چاہتا ہے عورتیں بغیر کپڑوں کے گھوما کریں, ٹھڑک تو مردوں میں ہوتی ہے. یہ کبھی یہ نعرہ نہیں لگاتے کہ مرد یہ کہہ رہا ہو میرا جسم میری مرضی, میں کپڑے پہنوں نہیں پہنوں. کبھی ایسا سنا آپ نے؟
کیونکہ پتہ نہیں پہنے گا تو لوگ بولیں گے پہن لے بھائی میرے پیسے سے، زکات سے لے لے یار تو پہن لے. اس کو دیکھ کے ٹھڑک نہیں پوری ہو رہی نا. عورت جتنی بے لباس ہوگی ہوس کس کی پوری ہوگی؟ آدمی کی ہوس پوری ہوگی. تو آدمی تو چاہتا ہے بے لباس ہو. تو آدمیوں کی عیاشی بڑھانے کے لیے اس طرح کی عورتوں کو مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے جو کہہ رہی میرا جسم میری مرضی. یقیناً جس کا جسم ہے اسی کی مرضی ہے، لیکن اللہ نے اس تک پہنچنے کے لیے عورت کے گرد مردوں کا پہرا بٹھا دیا ہے، جیسے پھول کے گرد کانٹے ہوتے ہیں. باپ کا، بھائیوں کا پہرا بٹھا دیا ہے کہ اس تک پہنچنا ہے، پہلے آؤ، ہم دیکھیں گے تم اس قابل ہو کہ اس کو تمہارے حوالے کیا جائے یا نہیں کیا جائے، کرتے کیا ہو. وہ بتائے گا میں جی ڈاکٹر ہوں. آمدن کتنی ہے؟ جی 2-2.5 کروڑ کما لیتا ہوں، کسٹم میں ہوگا. خیر، خاندان کیا ہے؟ جی فلاں سادات قبیلے سے ہوں. رہتے کہاں ہو؟ ڈیفنس میں رہتا ہوں. اپنا گھر ہے کرائے کا ہے؟ یہ سوالات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اپنا ذاتی گھر ہے. جی عمر کتنی ہے؟ ابھی 2 دانت کا ہوا ہوں. بقرعید کا سیزن چل رہا ہے نا تو 2 دانت 4 دانت ہی چلا. ابھی 2 دانت کا ہوا ہوں. ہر چیز میں پرفیکٹ ہوگا، چلو بھائی. اس کے بعد بھی استخارہ نکال رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے عورت تک انسان پہنچتا ہے. پھر ساری زندگی کا خرچہ اس شوہر کے ذمے. بچہ پیدا ہوگا، خرچہ کون اٹھائے گا؟ تو اٹھائے گا. بچے کی تعلیم کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ بولو اس میں عورت کو زیادہ حق مل رہا ہے یا یہ جو میرا جسم میری مرضی؟ آپ کے یہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا، کرتا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرتا، رشتے ہی تلاش کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا. آمدن کتنی ہے؟ بس پان گٹکے کے پیسے ملتے ہیں، وہ بھی ابا سے. رہتا کہاں ہے؟ صرف خوابوں اور خیالوں میں رہتا ہوں. خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا. الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا، شطرنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح. یہ شعر بھی سنا دیا. یعنی یہی جب جو فارغ ہوتے ہیں نا پھر اسی طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کہاں رہتے ہو؟ خوابوں خیالوں میں رہتا ہوں. کہاں سوتے ہو؟ برساتی نالے میں. دے گا وہ؟ گلی کے کتے چھوڑ دے گا آپ کے پیچھے. انہوں نے عورت کے حصول کو اتنا آسان بنا دیا. میں نے خود بڑے بڑے خاندانوں کی لڑکیاں سائیکلوں میں پنچر لگانے والوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی دیکھی ہیں. میں نہیں کہہ رہا سائیکل میں پنچر لگانے والے برے ہوتے ہیں، لیکن ہر شخص کا ایک خاندانی لحاظ سے اسٹیٹس تو ہوتا ہے نا. کیوں انہوں نے لڑکی کو بیوقوف بنایا؟ بھاگ گئے، لے کے بھاگ گئے. کوئی چرسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کوئی. جب مرد کسی عورت پہ ڈورے ڈالتا ہے تو اپنی حقیقت تھوڑی بتاتا ہے، تو بیوقوف بناتا ہے اس کو. خیر، تو ایک مقام وہ ہے جہاں اللہ نے عورت کا پہلے ذکر کیا لباس. دوسرا مقام زنا. قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو. حکومت کو حکم دیا جا رہا ہے. یہاں اللہ نے مرد کا پہلے ذکر کیا یا عورت کا؟ عورت کا. اچھے مقام میں بھی ایک جگہ عورت کا پہلے، یہاں بھی عورت کا. وجہ کیا ہے؟ کہ چوری کے جرم میں دونوں برابر ہیں، مرد ہو یا عورت. مرد بھی چوریاں کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، دونوں کا جرم کیا ہے؟ سیم. اس لیے قرآن نے اپنے اصل اصول جو مرد کو پہلے عورت کو بعد میں، لیکن زنا میں دونوں برابر نہیں ہیں. عورت کا زنا کرنا زیادہ برا ہے بنسبت مرد کے زنا کرنے کے، کیونکہ اس میں حیا بھی. دیکھو زنا پہ ابھارنے والی شہوت ہوتی ہے، وہ مرد میں زیادہ عورت میں کم. اور زنا سے روکنے کی چیز ہے حیا، وہ عورت میں زیادہ اور مرد میں کم. حیا بھی زیادہ، شہوت بھی کم. پھر تم نے کیسے کر لیا؟ اور مرد میں حیا بھی کم اور خواہش بھی زیادہ. سزا، یہ تو اللہ نے ایک اصول بنایا کہ سزا دونوں کی سیم رکھی، سزا میں فرق نہیں رکھا. سزا میں دونوں کی سیم سزا ہے، لیکن جرم کی برائی کو بیان کرنے کے لیے کہ جب عورت زنا کرے گی یہ زیادہ بڑا جرم ہے، تو زانی عورت کو پہلے ذکر کیا، مرد کو بعد میں.
یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ سزا میں فرق نہیں رکھا کہ عورت کو زیادہ سزا ملے گی مرد کو کم، نہیں، سزا ایک ہی ہے. آپ نے مثالیں سنی ہوں گی، قرآن میں بھی مثالیں، حدیث میں بھی مثالیں. عورت نے مرد کو زنا کی دعوت دی اور مرد بھاگ گیا. کتنی بڑی فضیلت ہے نا. اللہ اپنے عرش میں سائے میں اس کو جگہ دیں گے. ایسی مثالیں نہیں سنی ہوں گی، عورت نے مرد کو دعوت دی اور مرد نے عورت کو دعوت دی، عورت بھاگ گئی. وہ تو بھاگتی ہے بھائی، وہ اتنی جلدی تھوڑی مانے گی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ برائی میں، زنا یا بدکاری میں عورت کا جرم زیادہ ہے، مرد کا جرم اس کی نسبت کم ہے زیادہ لیکن اس کی نسبت کم ہے. یہ میں کیوں اتنی مثالیں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں قرآن کی نظر میں آخرت میں بڑی ہیں، دنیا میں ان کو برداشت کیا گیا ہے. تو انبیاء کی بیویاں کافر تو ہوئی ہیں، بدکار نہیں ہوئی ہیں. تو دنیا میں بیوی کا بے دین ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے، فاحشہ ہونا، مردوں سے تعلقات کا ہونا یہ زیادہ خطرناک ہے. کافر ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے، غیروں سے تعلق ہونا یہ زیادہ خطرناک ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اس لیے نکاح میں جو چیز بیوی میں دیکھنے کی ہے سب سے پہلے کیا؟ پردہ. آپ کے علاوہ اس کی نظر کہیں اور نہ اٹھتی ہو. آج باہر ملکوں میں اتنی بے وفائی اور اتنے شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئے ہیں نا، پریشان ہیں لوگ. بیویوں کا موبائل چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ شوہر کا موبائل، کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں. جیسے زندگی کی گاڑی چلے گی، کبھی وہ پکڑا جا رہا ہے کبھی وہ پکڑی جا رہی ہے. کیا ہے یار؟ مجھے ایک ترکی کی ایئرپورٹ پہ ایک 9 مسلم ملے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ہندو سے کنورٹ ہوئے تھے. یورپ کے کسی کنٹری میں رہتے تھے، میں نام نہیں لیتا کنٹری کا. اسلام قبول کیا، بڑی اچھے، بہت چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. اب 6 گھنٹے کا اسٹے تھا ہمارا ترکی میں، تو بڑی اچھی گپ شپ ہو گئی ان سے. مجھے ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوں اور پھر ان کے دل میں ایک دین سے محبت بھی ہو. پڑھا لکھا آدمی جو بھی ہے، بیٹا ویڈیو نہیں بناؤ، پڑھا لکھا آدمی جو بھی ہے وہ میچور ہوتا ہے. وہ اسلام لاتا ہے تو اسلام کو پراپر وے میں سمجھ کے، کوئی جذباتی نہیں ہوتا وہ. تو بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں ان میں. جو ایک قدر مشترک بات تھی نا، جو سارے غیر مسلموں میں تقریباً، میں نہیں کہہ رہا کہ 100% ایسے ہی ہیں، لیکن کفر کی جو ان کو سب سے بڑی سزا دنیا میں ملی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک جو سب سے پیارا رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے، وہی رشتے میں دراڑیں، بے اعتمادی کی. یہ چیز تقریباً سب میں کامن. اللہ نے ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیا، اور اس رشتے کی بیس ہی یہی تھی کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہے. جب وہ ٹرسٹ ہی ختم ہو گیا، دیکھو باپ بیٹے کے رشتے کی بیس ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے، ماں بیٹے کے رشتے کی بیس ایک دوسرے پہ ٹرسٹ. ماں سے اس لیے محبت ہے، اس نے جنا ہے، اس کو ٹرسٹ ہو نہ ہو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ آپ کی محسن ہے، آپ کے ساتھ خیر خواہ ہے، وہ باپ آپ کے ساتھ خیر خواہ ہے. لیکن میاں بیوی کے جو رشتے کی بیس ہی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے پھر طوائف خانے میں جائے آدمی منہ کالا کرے وہاں جا کے. اس رشتے کی بیس ہی ٹرسٹ پہ تھی، اور یہ سب سے ضروری رشتہ ہے. آدم علیہ السلام کے ابا نہیں تھے، آدم علیہ السلام کی اماں بولو نہیں تھی، گزارا ہو گیا. بیگم کے بغیر گزارا نہیں ہوئے، زوجہ کے بغیر. وہ جنت میں بھی ان کو زوجہ چاہیے تھی. ماں باپ چلے جاتے ہیں دنیا سے ایک وقت کے بعد، تو جو رشتہ سب سے زیادہ ضروری تھا اور جس کی بیس ہی اعتماد پر تھی، کافر کو کفر کی جو سب سے بڑی سزا دنیا میں ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ اسی رشتے میں دراڑیں پڑ گئی ہیں ان کے. اور کیا رہ گیا میرے بھائی؟ کفر کی اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو کوئی بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. بہت سے لوگ نا بہت پاگل ہوئے ہیں آج کل، تو سمجھ میں نہیں آتی بات. دیکھو یہ رشتہ جو دراڑیں ختم ہوتی ہیں نا، بیوی کے پردے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور پردہ مذہب کراتا ہے، اور مذہب کی موٹیویشن کے بغیر پردہ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. مذہب بتاتا ہے کس سے پردہ فرض ہے، کس سے پردہ فرض نہیں ہے، اور یہ مذہب کی بات کو مانے بغیر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس سے آپ خود فیصلہ کرو.
آپ اگر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ فلاں 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 سے پردہ کرو، وہ کہ کیوں؟ قرآن میں ہے، ختم ہو گئی بات. وہ اگر اسلام کو مانتی ہے. غیر مسلم جب بیوی سے کہے گا فلاں فلاں سے پردہ کرو، مجھے نہیں اچھا لگتا، کیوں؟ وہ کہے گی کیوں، کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل لے گا وہ؟ کہاں سے دلیل لائے گا بتاؤ نا. تو بوکھلائے ہوئے ہیں. آپ اپنی بیوی سے کہو گے کہ بیگم گھر میں رہو، میں آپ کو جاب کرنے کی پرمیشن نہیں دیتا، میں جب کما کے لا رہا ہوں آپ گھر میں رہو، میں نہیں چاہتا آپ مردوں کے بیچ میں جا کے بیٹھو. کیوں؟ وہ فوراً کہے گی نا کیوں. آپ کہو گے قرآن میں وقرن فی بیوتکن، عورت کی ذمہ داری گھر کی چار دیواری. اگر قرآن کو مانتی ہوگی تو آگے اعتراض کرے گی؟ بولو. نہیں کرے گی، کر ہی نہیں سکتی، رائٹ ہی نہیں ہے. لیکن جب غیر مسلم اپنی بیگم سے کہے گا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو ڈوئنگ جاب، میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا کہ تم جاب کرو، کہے گی کیوں؟ بس مجھے اچھا نہیں لگتا. تمہیں نہیں لگتا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ضروری تو نہیں کہ تمہیں گوبھی اچھی لگے تو مجھے بھی اچھی لگے. تمہیں کدو اچھا لگتا ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا. تمہیں پراٹھے اچھے لگتے ہیں، مجھے برگر اچھا لگتا ہے. تو اگر تمہیں پراٹھے اچھے لگتے ہیں تو مجھے پراٹھے ٹھوسو گے. تو تمہیں اچھا نہیں لگتا جاب کرنا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آئی ایم گوئنگ، ٹاٹا بائے بائے. کیسے روکے گا اس کو؟ کیا ریفرنس دے گا؟ کہاں کا حوالہ دے گا؟ وہ کہے گا ہماری پرمپرا ہے. یہ کہہ سکتا ہے نا ہماری خاندانی روایات ہیں. تو وہ مثال دے دے گی خاندان میں وہ فلاں کے ساتھ پکڑی گئی تھی، خاندان میں وہ کہے گی خاندانی پرمپرا. یہ اس وقت کا بات تھی جب سائنسی ترقی نہیں تھی. خاندانی پرمپرا میں تو اور بہت ساری چیزیں تھیں جو اب سوسائٹی میں ختم ہو چکی ہیں. یہ وہ بیس ہے جس کی وجہ سے کافر کو دنیا میں جو سزا ملتی ہے وہ کیا ہے؟ فیملی سسٹم ڈسٹرائے ہو گیا. میاں بیوی کا اعتماد ایک دوسرے پہ بولو ختم. کچھ لوگ کافر نہیں ہوتے لیکن سوچ کافروں جیسی رکھتے ہیں. اگر آپ بھی نکاح کے لیے ایسی ماڈرن لڑکی لاؤ گے جو اسلام کو نہیں مانتی تو حشر بالآخر آپ کا بھی یہ ہو سکتا ہے. میں نہیں کہوں گا لازمی ہوگا، بہت امکان ہے کہ ہوگا آپ کا حشر. اسی طرح ماڈرن شوہر عورتیں لے کر آئیں گی تو حشر یہ ہو سکتا ہے. آج کل خواتین کو بھی میرے ہسبینڈ کے اتنے تعلقات، اور وہاں بھی دفتر میں بیٹھا ہے پھلجھڑیوں کے بیچ میں، اس سے بھی فری ہے. جمشید کے نام سے جمشیدہ کا نمبر سیو کیا ہوا ہے، محمود کے نام سے محمودہ کا نمبر سیو کیا ہوا ہے. بھائی وہ اسلام کو تھوڑی مانتا ہے. اسلام کو مانتا ہوتا، نماز پڑھتا، زکوٰۃ دیتا، حج کرتا، نظر کی حفاظت کرتا. وہ کہاں مانتا ہے؟ ماڈرن چاہیے تھا آپ کو تو مل گیا ماڈرن. ماڈرن تو اسی طرح ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جن لڑکیوں کے ساتھ وہ ادھر ادھر سیٹنگ کر رہا ہے تو وہ لڑکیاں بھی تو آزاد ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، تو ان کو کرنے دو. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ لڑکیاں بھی کیا ہیں؟ اسلام کو نہیں مانتی تو آپ بھی نہیں مانتی، وہ بھی نہیں، تو کس بیس پہ روکیں بھائی؟ تو ایویں ڈرامے پر. پھر لوگ کہتے ہیں کہ انگریز بڑے وفادار ہوتے ہیں جب وہ شادی کر لیتے ہیں. وہ بھائی 50-55 میں کرتے ہیں جب ٹھڑک سڑکیں ختم ہو چکی ہوتی ہے. 18 میں کرو پھر وفا کر کے دکھاؤ. 18 میں کرو تو، اور اس میں بھی نہیں ہوتا. وہ بھی ایک بات ہے، یعنی سب نہیں ہوتے، اس میں بھی پکڑے جاتے ہیں. 50-55 میں بھی. بچپن میں شادی کرو پھر وفا کرو. یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہم کرتے ہیں. اور 55 میں کرو تو پھر کیا رہ گیا؟ ویسے بھی کوئی لفٹ کرانا بھی چھوڑ دیتی ہیں انٹیاں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لو کہ کفر کیا ہے. بس میں بات کو اب سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جلدی سے. آج میرا ارادہ بقرعید پہ بات کرنے کا، لیکن میرے بیانات میں تمہید لمبی ہو جاتی ہے. بات سمجھانے کے لیے جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سمٹ کے چھوٹا ہو جاتا ہے. تو میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، جس کی تفسیر ہے اطاعت کے لیے، میری ماننے کے لیے پیدا کیا، میرے آرڈرز کو فالو کرنے کے لیے پیدا کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور کفر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے آرڈر کو فالو نہ کرنا. اسلام اور کفر میں بیچ فرق کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے جس نے بنایا ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو، اور کفر کہتا ہے کہ جس نے بنایا ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے مت کرو، ہم خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے اسلام میں اور کفر میں. تو اب اللہ نہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے کہ تم میرے فرما بردار بن جاؤ، تو اللہ نے کچھ کام ہمیں ایسے دیے جس کی کوئی لاجک فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا زکوٰۃ دیا کرو،
اس کی حکمت اللہ نے بیان کی، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ مال صرف مالداروں میں نہ گھومتا رہے، معیشت کی تقسیم میں اعتدال ہو، پیسہ چند ہاتھوں میں نہ ہو۔ سود کو بھی حرام قرار دیا، کیونکہ سود پیسے سے پیسہ کھینچتا ہے بغیر کسی محنت کے اور کسی رسک کے۔ سود کو حرام قرار دیا اور اس کے اپوزٹ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، تاکہ معیشت میں کیا پیدا ہو؟ توازن۔ اب آپ جب کسی غیر مسلم کو اسلام کا یہ آرڈر سمجھائیں گے، فوراً سمجھ جائے گا، بولے گا زندہ باد، ویری گڈ، بہت اچھا آرڈر ہے بھائی، انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ زنا کو حرام قرار دیا، اس کی ایک لاجک ہے، اس میں ایک بڑا فساد ہے۔ فیملی سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اس سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بیوی کو حقوق نہیں ملتے۔ جب زنا حرام ہوگا تو ساری محبتیں بیوی سے کرنی پڑیں گی آپ کو، دل نہیں چاہ رہا ہوگا پھر بھی کرو گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کے پاس آپشن بیگم کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ لاجک سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا مقصد بتایا غلامی، تو کچھ احکام اللہ نے ایسے دے دیے کہ اس کی لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے، آرڈر پورا کرنا ہے، تاکہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تم مجھے خدا مانتے ہو یا کوئی حکومت میں جیسے مینجمنٹ ہوتی ہے یا اسمبلیاں قانون سازی کرتی ہیں۔ اسمبلی جب قانون سازی کرتی ہے، عوام کھڑی ہو جاتی ہے، یہ قانون غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے نقصان دہ قانون ہے، یہ غلط ہے، یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابھی ایک یورپ کے کنٹری میں بالکل لوگوں نے برہنہ احتجاج کیا کہ یہ کپڑوں کا قانون غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ میں نہیں گیا وہ جگہ دیکھنے کے لیے، میں قریب سائٹ سے گزر گیا، لیکن لوگوں نے بتایا کہ بالکل مرد اور عورت کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کپڑوں کے قانون کو، غلط ہے، ہمارے جسم ہماری مرضی۔ تو وہ جب اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں، انسان بناتے ہیں، تو انسان کو انسان کے بنائے ہوئے قانون پہ احتجاج کا حق ہے، لیکن اس کے ذمہ ہوتا ہے دلیل پیش کرے۔ کیا پیش کرے؟ بولو، دلیل۔ تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ مجھے اسمبلیوں میں بنائے ہوئے قوانین کی طرح سمجھتے ہیں میرے قوانین کو، یا مجھے خدا سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کچھ احکام ایسے دیتا ہے کہ اس کی لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے کر گزرو، یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کے غلام۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تبھی قربانی کا ہمیں حکم دیا۔ بقرعید کے دن ہمیں کیا حکم دیا؟ جانور قربان کرو، گلے پہ چھری چلاؤ۔ اب اس پہ کتنے سارے اشکالات ہوتے ہیں، ارے بھائی اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیتے، یہ دیسی لبرل لوگ جو ہے نا یہی باتیں کرتے ہیں، ارے بھائی 5 لاکھ کا بیل لانے سے بہتر تھا کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دیتے۔ کیا خیال ہے؟ کسی برہنہ کو پاجامہ پہنا دیتے، کسی چرسی کے لیے چرس کا، استغفر اللہ، یعنی گٹ کا بھی غلط ہو جائے گا، یعنی کسی کا گھر بنا دیتے۔ اب جو کراچی میں چل رہے ہیں ہم تو وہی مثالیں ذہن میں آتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ایک چرسی آیا ہمارے پاس، انگلش بول رہا تھا، ہیروئنچی تھا میرے پاس، پلیز ہیلپ می، بہت پرانی بات ہے، 98 97 کی بات ہوگی، 7 نمبر نہیں ہے اس کا پل تھا، ہم یہاں کھڑے ہو کے آگے مدرسے جاتے تھے، پلیز ہیلپ، کپڑے گندے، کالا چہرہ، کہہ رہے پلیز ہیلپ می، اور انگلش بولے جا رہا ہے۔ تو اب میں کیا ہیلپ کرتا ہوں اس کی؟ میں کوئی ہیروئن دیتا اس کو لے کے؟ تو کتنے اعتراضات ہوتے ہیں نا، گائے ذبح کر رہے ہو، ابے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، اتنا گوشت ایک دن میں تم کاٹ دیتے ہو یار، اس سے یہ گوشت کاٹنا ہی تھا تو پورے سال میں ڈیوائڈ کر کے کاٹ دیتے، وغیرہ وغیرہ۔ علماء اس کی حکمتیں بیان کرتے ہیں، ایکچولی اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ غریبوں کو جانور پالنے کا پیسہ مل جاتا ہے، چارے والوں کو اکنامکلی غریب لوگ بہت مالدار ہو جاتے ہیں، یہ فائدہ ہے، یہ حقیقت ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن قرآن نے یہ فائدے نہیں بتائے۔ یہ فائدے ہیں، مانتے ہیں ہم اس کو، لیکن اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اگلا کہے گا پھر ایسے کر لو ویسے کر لو وغیرہ وغیرہ۔ حدیث میں اس کی بڑی زبردست حکمت بیان کی گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا بیٹا ذبح کرو، اس کی کوئی حکمت بنتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یہ اشکالات کر سکتے تھے، اے اللہ اگر ذبح کروانا تھا پہلی بات کسی قاتل کو کروا دیتا جس کے ذمے قتل ہوتا، تو پھانسی پہ چڑھانا ہوتا، میں اس کو ذبح کر دیتا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یا اللہ اگر بیٹا ہی ذبح کروانا تھا کسی اور کو کہہ دیتا کہ میرا بیٹا ذبح کر دے۔ نمبر 3، اگر کروانا ہی تھا تو پھر دیا کیوں؟ یہ بیٹا تو نے مجھے گفٹ میں دیا تھا، مجھ سے قربانی لی، اس کے صلے میں یہ بیٹا مجھے دیا، اس لیے دیا تھا کہ 7 سال کا ہو جائے تو میں ذبح کر دوں۔ چوتھی بات، مجھ سے قربانی لے رہا ہے بیٹے کی، تو بیٹے کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں ذبح ہو؟ میں قربانی دوں، مال کی قربانی دے دوں، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے؟
یہ سوالات بنتے تھے کہ نہیں بنتے تھے, بولتے کیوں نہیں. اور بچے سے جب کہا گیا کہ اللہ حکم دے رہا ہے تم ذبح ہو جاؤ, تو بیٹا بھی کہہ سکتا تھا کیوں ذبح ہو جاؤں, میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا. اور 7 سال کا بچہ تو ویسے ہی معصوم ہوتا ہے, وہ تو گناہ کرے بھی تو اس کی اعمال نامے میں گناہ لکھا نہیں جاتا, جبکہ وہ گناہ سے پاک تھے. بیٹا کہہ رہا ہے افعل ما تؤمر, جو حکم دیا ہے اس کو پورا کریں. کیوں؟ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ سے نہیں پوچھا جاتا کیوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کیوں مجھ سے پوچھا جائے گا, مفتی صاحب 4 شادیاں کیوں کی ہیں, 19 بچے کیوں, یہ مجھ سے آپ پوچھو, میرے ذمہ جواب دوں میں. مفتی صاحب آپ نے اپنی بچی کی شادی 13 سال میں کیوں کی, ایک بچی کی شادی 16 سال میں کیوں کی, 2 بھانجیوں کی شادی 13 سال میں کیوں کی, یہ کیوں کا سوال آپ مجھ سے کر سکتے ہو, میرے ذمہ جواب. اور ایسا جواب دوں گا دماغ سیٹ ہو جائے گا. اور شادی کو بھی 9 سال ہو چکے ہیں, خوش ہیں الحمدللہ. اپنے گھر کی باتیں انسان بتاتا نہیں ہے, لیکن جو آج کل قوانین بن رہے ہیں نا اسمبلیوں میں, اور ہمیں جس ماڈرنزم کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں, اس لیے مجبوری میں بتانا پڑتا ہے. ہمارے لیے اسلام, میں نہیں کہہ رہا بچی کی شادی 13 سال میں کریں, اگر اچھا رشتہ ملتا ہے تو کریں, نہیں ملتا تو 40 میں بھی نہ کریں. لوگ کہتے ہیں ظلم ہے بچی پہ. تم اپنے باپ داداؤں سے کمبختوں جا کے پوچھو, پہلے تمہاری دادیاں پردادیاں سب 13-14 سال میں شادیاں ہوئی تھیں, ان پہ ظلم ہوتا تم پیدا تھوڑی ہوتے پھر. اور 99 سال میں ان کی موتیں واقع ہوئی ہیں. ہماری دادی کی شادی 13 سال میں ہوئی ہے, اور 88 سال کے بعد عمر بتانا چھوڑ دی تھی انہوں نے. ایک دفعہ نے پوچھا, انہوں نے کہا 85, 5 سال کے بعد ہوئی پھر 85. اور ایسی صحتیں رکھی ہوئی تھیں, وہ تو جانتے ہی نہیں تھے برتھ کنٹرول کیا ہوتا ہے. صحتیں ایسی تھیں, آج ڈاکٹر منع کرتے ہیں چینی مت کھاؤ, صحیح کہتے ہیں نہیں کھانی چاہیے, لیکن وہ چائے 4 دفعہ پیتی تھیں اور 3 چمچ چینی ڈال کے. ہم کہتے تھے کیا کر رہی ہو, وہ کہتی تھی بیٹا ہم تو چائے کے شوق میں چائے نہیں پیتے, چینی کے شوق میں چائے پیتے ہیں. اس کے باوجود 85, 88, 90 سالوں میں ان کی موتیں واقع ہوئی ہیں. ایک اور ہماری دادی لاہور میں, یہ رشتے کی دادی لگتی تھی, ان کے بھی ایسے ہی 13-14 سال میں شادی ہوئی تھی. میں ان سے ملنے کے لیے گیا, 85 سال عمر ہے یا 88 سال, شوگر بھی ہے, پراٹھا کھا رہی ہیں. میں نے کہا اس عمر میں پراٹھے, کہہ رہے ہیں بیٹا ساری زندگی کھایا آپ کیسے چھوڑ دیں. کیا تم نے الو بنایا ہوا ہے لوگوں کو یار. جب لڑکی بالغ ہو گئی, اس کو مینسز آ رہے ہیں, اس کا مطلب فطرت نے اس کی شادی کی عمر کر دی ہے. ہاں اب یہ سوچنا باپ کا کام ہے, ماں باپ کا کام ہے کہ بھائی سسرال میں بعض دفعہ ظلم بھی ہوتا ہے, ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, ایسا نہ ہو اس کے پہ اتنا بوجھ ڈال دیں کہ ظلم ہو پھر نہ کرو آپ. وہ تو پھر اس کا دیکھا جائے گا نا جا کہاں رہی ہے, وہ اس کو بچہ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے. تو یہ ہم فیصلہ کریں گے, یہ گورنمنٹ آف پنجاب نہیں ہمیں بتائے گی کہ تم نے اپنی بچوں کی شادی کس عمر میں کرنی ہے, یہ نہیں ہمیں بتائیں گے, ہمیں قرآن نے بتا دیا پہلے, اور ترغیب دی ہے, صرف بتایا نہیں ہے کہ بچی کا اچھا رشتہ مل جائے بالغ ہوتے ہی اس کا نکاح کرو. یہاں تک کہ عرب علماء کا فتویٰ ہے کہ جو لڑکی بالغ ہو جائے, اچھا رشتہ آئے اور باپ نہ کرے شادی, باپ کی ولایت فوت ہو جاتی ہے, ولایت ساقط ہو جاتی ہے اس کی, کیونکہ اللہ نے باپ کو باپ بچی کی شادی کرنے کے لیے بنایا ہے, نہ کرنے کے لیے نہیں بنایا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہم نے تو بیٹے کی شادی 18 سال میں کی, وہ بھی دیر اس لیے ہو گئی کہ رشتہ نہیں مل رہا تھا. جیسے ہی ملا, ورنہ 18 سے پہلے کر دیتا میں, تو مل گیا تو ہم نے کر دیا, خوش ہے ماشاءاللہ. ہاں اس کی بیوی 18 سے کم ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہ رہی ہے, خوش ہے. میرا خیال ہے 8-9 مہینے تو ہو گئے اب تک کی رپورٹ کے مطابق, دونوں کیا ہیں, خوش ہیں. اللہ خوشی رکھے, آپ کی نظر نہ لگ جائے کہیں. گھر کی باتیں انسان بتاتا نہیں ہے, لیکن مجبوری میں بتانی پڑ رہی ہیں, دل پہ پتھر رکھ کے بتا رہا ہوں میں. ہوا بنایا ہوا ان لوگوں نے, پاگل کے بچوں نے. بچی جتنی کم عمر میں سسرال جائے گی, سسرال کے حساب سے ایڈجسٹ, تو ہماری بہو بھی آئی, ہمارے حساب سے ایڈجسٹ ہو گئی. سیٹ چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ کرے چلتا رہے, بیٹھا ہوا نہ ہو, بگڑ نہ جائے جا کے. تم لوگوں نے ہوا بنایا ہوا ان چیزوں کو, ہماری نظر میں ہوا نہیں ہے, ہم قرآن کو مانتے ہیں بھائی. کیا ہو کیا رہا ہے وہاں کی, وہ وہاں رہ رہی تھی, ادھر آ کے رہ لے یار, 2 روٹیاں وہاں مرنی تھی, یہاں کھا لے آ کے. اور برکت کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب ذمہ داریاں اٹھاؤ گے اللہ مال میں نے تو خدا کی قسم دیکھا ہے, جتنی ذمہ داری آپ مالی اٹھاتے ہو نا, غیب سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں, غیب سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. اور کنجوس مکھی چوس لوگ جو ہے نا, وہ کیلکولیشن میں ہی مر جاتے ہیں سارے. نکاح کا حکم اللہ کا ہے, گورنمنٹ آف پنجاب کے کہنے سے ہم نکاح نہیں کرتے, اللہ کے کہنے سے کرتے ہیں. تو جو جس ٹائم پہ اللہ نے کہا ہے اس ٹائم پہ کریں گے. گورنمنٹ تو آپ 18 میں بھی نہ کرو, 36 میں بھی نہ کرو, گورنمنٹ تھوڑی پوچھتی آ کے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں,
گندے. تو خیر بات کو بس سمیٹ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کیا ہے؟ بیٹا ذبح ہو رہا ہے, چونکہ اللہ نے آرڈر دیا ہے اس لیے اللہ سے پوچھا نہیں جائے گا. اللہ سے شیطان نے پوچھا تھا, تو حشر کیا ہوا شیطان کا؟ اللہ نے شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے کہا کیوں؟ یہ تو مٹی سے, میں آگ سے. تو اللہ نے جواب دیا اس کو. اگر اللہ بھی اس کو گھنٹہ بٹھا کے ڈیبیٹ کرتے کہ ایکچولی یہ تو پھر اللہ تھوڑی ہوتے, ہو کیا خیال ہے؟ اللہ نے کہا نکل یہاں سے, چل دفعہ ہو یہاں سے, میرے سے پوچھ رہا ہے. لا یسأل عما یفعل, اللہ کہتے ہیں میں جو کچھ کروں گا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. وہم یسألون, تم بنے ہوئے ہو, میں نے بنایا ہے, کچھ بھی کرو گے تم سے میں پوچھوں گا کیوں کیا, تمہیں جواب دینا ہے, مجھے نہیں دینا جواب. تو میرے بھائی اللہ ہمیں بیٹے ذبح کرنے کا بھی حکم دے دیتا تو ہمیں کرنے پڑتے, لیکن اللہ کی رحمت ہے, اسلام چونکہ آسان مذہب ہے. وہ تو ابراہیم خلیل اللہ تھے, اللہ کے خلیل تھے, ان کو اللہ نے حکم دیا بیٹا ذبح کرو. اللہ کو پتا تھا یہ میرے خلیل ہیں, کر دیں گے ذبح, لیکن اللہ نے ہمیں ہلکا حکم دیا, بیٹے نہیں, کیا ذبح کرو؟ جانور ذبح کرو. اس پہ یہ کہنا ہے کیوں اتنے پیسے غریب کو دے دوں, اتنے پیسے فلاں کو دے دوں. دو قسم کے لوگ قربانی کے خلاف ہیں. ایک جو ماڈرن اسکالر, وہ کیوں کر کے نا ایکچولی کر کے خلاف ہیں. دوسرے جو اپنی پرسنالٹی کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, بکری کے ساتھ کھڑے ہوئے کبھی سیلفی آ جائے ان کی تو ڈوب کے شرم سے مر جائیں گے وہ. جانوروں سے محبت کرو میرے بھائی, کھاتے ہم انہی جانوروں کا گوشت ہیں, انہی کا دودھ پیتے ہیں. خدا کی قسم موبائل پہ پابندی لگ جائے نا, من نہیں مرے گا. گائے نے دودھ دینا بند کر دیا, بیڑا غرق. سمجھ رہے ہو؟ مجھے اور آپ کو ٹیکنالوجی سے زیادہ گائے بھینسوں کی ضرورت ہے, بکرے اور دمبوں کی ضرورت ہے. یہ ہمیشہ رہیں گے, ان کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی. آج بہت سے لوگ قربانی کہتے ہیں ایک حصہ وہاں لے لینا, بس ہمیں نہیں گوشت چاہیے. غلط ہے, یہ اللہ کے سامنے استغنا ہے. آپ کا باپ دیہاتی ہو, گنوار ہو, آپ کی اماں نے آپ کے لیے کھنڈیاں بنائی, روایتی کھانا, اور پالک کا ساگ بنایا. آپ یورپ امریکہ سے آئے ہو, پیزے برگر کھانے کے عادی ہو, آپ کی اماں نے آپ کے لیے بڑی محنت سے ساری رات محنت کر کے کوفتے, اور ایک تو اماں کا تذکرہ آتا ہی مجھے تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں میں. اماں میں محبت ہوتی ہے نا, کھنڈیاں بنائی اور یہ کیا اور وہ کیا, اور آپ کہہ رہے ہو میں پیزے برگر کھانے والا آدمی ہوں, مجھے کیونکہ ضرورت نہیں ہے. یہ آپ ماسی کو دے دیں, یہ آپ خادم کو دے دیں. ماں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ سارا سال گوشت کھاتے ہو بھائی, آپ ڈیفنس میں رہتے ہو, آپ سارا سال گوشت کھاتے ہو. آپ گوشت کی وہ قسمیں کھاتے ہو, آپ تو خون بھی پیتے ہو. استغفر اللہ, زیادہ ہو گیا یعنی غریبوں کا. تو آپ سارا سال گوشت کھاتے ہوگے, آپ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. بقرعید میں 4 دن روزے حرام ہیں, یعنی عید کے اگلے دن بھی روزہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کہ اللہ نے جو آپ کی ضیافت کی ہے آپ اس سے استغنا مت دکھاؤ. آپ کے ابا نے دعوت کی تھی, اسی دن روزہ رکھ لیا آپ نے, ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پورا سال پڑا تھا. اماں نے دعوت کی, بیگم نے کچھ اچھا پکایا, اسی دن آپ کا روزہ ہے. بیگم کو غصہ آئے گا, اماں کو غصہ آئے گا, ابا کو غصہ آئے گا. تو اس لیے عید کے دن کوئی روزہ رکھے تو کس کو غصہ آتا ہے؟ اللہ کو. تو آپ نے روزہ تو نہیں رکھا, لیکن آپ کھا رہے ہو دال چاول. بقرعید کے دن چکن کھا رہے ہو, چکن فش کھا رہے ہو. میں نہیں کہہ رہا حرام ہے, لیکن اللہ کو غصہ آ سکتا ہے کہ میں نے جو تجھے گوشت میں نے تمہارے لیے رکھا, کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے. جو گوشت میں نے تمہیں رکھا ہے 4 جانوروں کا, اور روزہ حرام کر دیا اس لیے کہ تم یہ گوشت کھاؤ, تم کہہ رہے ہو نہیں مجھے ضرورت نہیں, تو یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ غلط. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں بہت قناعت سے کام لیتے تھے. ہمارے نبی نے بہت کم کھایا ہے, لیکن بقرعید کے دن پہلا نوالا جو آپ کے منہ مبارک میں داخل ہوتا تھا وہ قربانی کا گوشت. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ پھوڑ دیں, ہسپتال میں لیٹے ہوئے ہوں, لیکن قربانی کو صحیح طرح سے انجوائے کیا کریں. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. جانور کا گوشت کھا کے, قربانی کر کے خوش دلی کے ساتھ, اور زیادہ فنٹر بننے کی, ڈیسنٹ بننے کی کوشش نہ کریں. بقرعید کے بعد بن جائیں, جہاں زیادہ ڈیسنٹ بننے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مئی 2026 اس سال بھی ہم الحمدللہ وقف قربانی کر رہے ہیں. وقف قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نئی اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں اور وہ سارا غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. اس کو آج کل وقف قربانی کہا جانے لگا ہے. پچھلے سال بھی ہم نے اس کا اہتمام کیا تھا مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کے تحت, اور اس سال بھی ہم کر رہے ہیں اور کافی لوگوں نے حصے لے لیے ہیں. 25,000 روپے کا ایک حصہ ہے. اگر آپ پوری گائے لینا چاہیں تو 1,75,000 روپے. اچھا, یہ ہم گوشت جیسے جیسے یعنی جتنے حصے آتے رہیں گے اس کو انشاءاللہ تقسیم کرتے رہیں گے. میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے نام پہ لوگ غربا اور مساکین کے ساتھ تعاون کریں تو میرا خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا, ہماری ٹیم کے لیے بھی یہ عمل صدقہ جاریہ ہوگا, اور غربا مساکین کو اس سے فائدہ ہوگا. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ, غربا اور مساکین کو بھی کھلاؤ. بہت سے لوگ گھر میں خود بھی قربانی کرتے ہیں, زیادہ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آپ وقف قربانی میں بھی حصہ ڈالیں, کیونکہ دیکھیں یہ جو عام صدقے میں اور اس میں فرق ہے. اس میں آپ کو قربانی کا بھی ثواب ملے گا اور گوشت صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا. تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے. ہم نے اس کو ایک بہت ہی آرگنائز طریقے سے لے کے ہم اس کو چل رہے ہیں. جو سفید پوش لوگ ہیں خاص طور پہ جن کو گوشت پورے سال میسر نہیں ہوتا, ہم ان تک گوشت پہنچانے کی کوشش کریں گے. آپ حضرات کو یہ ترغیب دلانا مقصد ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقف قربانی میں بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیں. یہ چیز ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگی. قربانی کا بھی ثواب ملے گا اور ساتھ ساتھ گوشت صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا. دوسری بات, جو نمبر یہاں اسکرین پہ دیا جا رہا ہے اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے آپ نے بتانا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ رقم آپ نے کیوں بھیجی ہے, کیونکہ جنرل ڈونیشن بھی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ قربانی کی رقم ہے اور پھر اس کی آپ کو رسید بھیج دی جائے گی. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. یہ کچھ پرانے سوالات پڑے ہوئے ہیں, وہ ابھی تک میں نے جواب نہیں دے پایا تھا. ہم نے تقریباً 100 صفحات 1000 صفحات پر مبنی عملیات اور وظائف کی کتاب شائع کی ہوئی ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بھی حکیم طارق چوتائی کی طرح بقول آپ کے جعلی عامل ہیں. پہلی بات, میں کسی کا نام لے کے رد نہیں کرتا جیسے حکیم طارق چوتائی کا. لوگ بار بار نام لے کے پوچھ رہے ہیں, نام لے کے پوچھ رہے ہیں, تو جب نام لے کے پوچھتے کیوں؟ میں نے تو ہول سیل کے حساب سے سارے عاملوں کو بولا ہے کہ جعلی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کسی نے بھی کوئی عملیات پہ کتاب لکھی ہو, وظائف کی ایک حیثیت یہ ہے کہ قرآن میں کچھ دعائیں ایسی ہیں جو آپ کی جو حاجت ہے اس سے تھوڑی سی مناسبت ہے ان کو. مثال کے طور پر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو علماء اکثر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ دعا پڑھا کرے, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی جب ان کی اولاد نہیں تھی, اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ, تو سب سے بہترین وارث ہے. تو اب اگر کوئی بے اولاد آدمی اس نیت سے یہ وظیفہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اسی طرح کسی کی بیوی نافرمان ہو, وہ یہ دعا مانگ لے قرآن کی, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں اور بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو یہ وظیفہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہاں قرآن کی آیت وہی چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے. عورت بھی پڑھ سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے. کوئی مصیبت میں آپ پھنس گئے تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مشکل میں تھے تو انہوں نے دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اگر آپ کسی مشکل میں پھنس گئے تو یہ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح کچھ علماء نے اگر اس طرح کی دعاؤں کو کسی کتاب میں لکھ دیا ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو عملیات اس سینس میں نہیں کہا جاتا جو عامل لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کی تو کوئی تکی نہیں بن رہی ہوتی ہے, تو کہتے ہیں ہم اندر سے ایک چیز لے کر آئے ہیں, ہمارا علوم ہے علوم, یہ بیوقوف بنا رہے ہیں. تو میں رقیہ کے خلاف نہیں ہوں, دم کرنے کے خلاف نہیں ہوں. سورہ فاتحہ سے فائدہ ہوتا ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے. سورہ فلق سورہ ناس سے فائدہ ہوتا ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے. اب وہ جو حدیث سے ثابت ہوں یا قرآن میں کہ مفہوم سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ اس بیماری میں فائدہ پہنچائے گی, ایسی کوئی کتاب لکھنا یا اس کو شائع کرنا, یہ لوگوں کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. عامل لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں, عامل لوگ کچھ اور کر رہے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں. اور اس کے لیے کوئی کتابیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ. مسجد کے امام سے پوچھو, حافظ قرآن ہوتے ہیں یا عالم ہوتے ہیں, وہ آپ کو خود بتا دیں گے کہ یہ پڑھ لو. اور یہ ایک امید ہوتی ہے کہ اللہ اس کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ شاید اس دعا کی برکت سے اللہ میرا یہ کام پورا کر دے. تو یہ ایک امید کی حد تک ہے, اس میں بھی کوئی یقینی نہیں ہوتا. مدرسے کے طلبہ و طالبات پڑھائی کے دوران نکاح کریں اور رخصتی کرنا فی زمانہ کیسا ہے, جبکہ طلبہ رہائشی بھی ہوں؟ شریعت میں اس کی رہنمائی فرمائیں. نکاح چاہے پڑھائی ہو, پڑھائی میں مشغول ہوں یا پڑھائی میں مشغول نہ ہوں, بالغ ہونے کے بعد شریعت نے حکم دیا ہے نکاح میں جلدی کرو
समझ में आ रही बात? इसमें कोई चीज़ को भी रुकावट मत समझो, एक बात। दूसरी बात ये कि ये आपको हुक्म दिया है, सामने वाली पार्टी को हुक्म नहीं दिया कि जैसे ही कोई रिश्ता आए आपने फ़ौरन हाँ कर देनी है। सामने वाली पार्टी यानी लड़की वालों को हुक्म दिया गया है, बाप को हुक्म दिया, बेटी जैसे ही बालिग हो, अच्छा रिश्ता आए तो फ़ौरन तुमने हाँ करनी है, ना नहीं करनी। हदीस में आता है इदा खतबा इलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजुहु, जब कोई अच्छा रिश्ता आए तो हाँ करो, ना करोगे तो दुनिया में फसाद पैदा होगा। तो बालिग होने के बाद लड़की का अच्छा रिश्ता आ जाए तो पढ़ाई पर उस रिश्ते को तरजीह देनी है, पढ़ाई बाद में और रिश्ता पहले। मैंने जो अपने बच्चियों की मिसालें दी हैं, हमारी बच्ची ने भी पढ़ाई जारी रखी है निकाह के बाद भी, बल्कि ज़्यादा पढ़ाई निकाह के बाद की है, उसने रुखसती के बाद की है। तो निकाह पढ़ाई में रुकावट नहीं है, ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए कोई रुकावट नहीं है। तो अब मसला ये है कि लड़की के बाप को तो हुक्म दिया गया जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता आए निकाह कर दो, लेकिन अच्छा कहते किसको हैं? अच्छे में बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी। आपको तो शरीयत ने कहा निकाह करो, लेकिन सामने वाले को तो नहीं कहा ना कि आपसे करे निकाह। वो सामने वाले को ये कहा है कि ये देखो अगर ये पढ़ रहा है तो इसको बोलो भाई तुम खिलाओगे कहाँ से? तो आप जब पढ़ रहे हो, कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? हो सकता है आपको मेरा बाप जिम्मेदारी उठाएगा, तो लड़की के बाप को ये हक है कि वो ये देखे कि वाकई उठाएगा कि भी नहीं उठाएगा और कितने दिन तक उठाएगा। तो उसको ये हक है कि वो आपको इनकार कर दे इस बेस पे कि आपकी कोई इनकम नहीं है। उसको ये राइट है, ये उसका काम है, फैसला करे वो। शरीयत ने आपको इजाज़त दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम जब चाहोगे हो भी जाएगा। अल्लाह ने आपको तरगीब दी है, तलाश जारी रखो और जो जो रुकावटें हैं उनको दूर करने की कोशिश करो। अब एक रुकावट ये भी है कि तुम्हारी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो कुछ कमाने की भी कोशिश कर लो। एक रुकावट ये है कि अब्बा नहीं मान रहे, तो अब्बा को मनाने की कोशिश करो। लेकिन लड़की वालों को ये कहा है कि उन्होंने अपना फ़ायदा देखना है, आपका फ़ायदा नहीं देखना। तो अपना फ़ायदा वो जब ही देखेंगे जब उनको कुछ नज़र आएगा कि ये खिलाएगा कहाँ से, रखेगा कहाँ। तभी ये जो कुरान में आता है ना कि तुम फ़कीर भी हो तो निकाह करो, इसकी तफसीर में उलमा ने लिखा है कि गरीब आदमी को भी निकाह करने का हुक्म है, लेकिन निकाह एक तरफा काम नहीं है, दो तरफा काम है। सवाल पैदा होता है देगा कौन आपको? तो आप ट्राई करते रहो, कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो सब्र करो। अब सवाल पैदा होता है जब मिलने का चांस ही नहीं है तो शरीयत तरगीब क्यों दे रही है? ये एक सवाल पैदा होता है कि जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो रिश्ता मिलने का चांस ही नहीं है। तो ये आपकी बात है। बाज़ दफ़ा आपके अंदर कोई सलाहियत होती है, पैसे नहीं होते, लेकिन कोई ऐसी सलाहियत होती है कि उस सलाहियत को देखते हुए लड़की का बाप अपनी बेटी दे देगा आपको। ये होता है। ऐसे खानदान से आपका ताल्लुक है कि भाई अभी नहीं कमा रहा लेकिन बाद में कमा लेगा। लड़की का बाप कह देता है अभी मैं खर्चा उठा लूंगा। मिसाल के तौर पर एक लड़का MBBS डॉक्टर बन रहा है, पढ़ाई कर रहा है ना, वो 2 साल रह गए उसकी पढ़ाई में, अब जॉब तो नहीं कर रहा, लेकिन लड़की का बाप बोलता है कि यार 2 साल के बाद ये डॉक्टर बन जाएगा, मैं क्यों अच्छा रिश्ता हाथ से जाने दूं? कहेगा कोई बात नहीं यार, शादी करो, रुखसती भी करो, साथ रहो, फिलहाल मैं खर्चा उठा लूंगा। ऐसे मालदारों में होता है, मैंने खुद देखा है। बहुत से मालदार किसी गरीब को अपनी बेटी देते हैं एजुकेशन की बेस पे, कहते हैं कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लिखती हमारे लिए 1-2 बंदे का खर्चा उठाना कोई मसला, करोड़पति आदमी के लिए कोई मसला नहीं है। जो 1 करोड़ महाना कमा रहा है उसे क्या जा रहा है इसमें? वो कहेगा यार दामाद का खर्चा भी मैं उठा लूंगा, फिलहाल तो उनको पता है बाद में कमा लेगा, डॉक्टर है कहाँ जाएगा ये। तो ऐसे भी केसेस होते हैं। तो ऐसे मौके पे फिर ये गरीब ये कह के नहीं रुके कि मैं चूंकि अभी कमा नहीं रहा और मैं चूंकि पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं नहीं कर रहा। अब गलत है, अब आपके लिए एक इंतजाम हो गया है, तो अब आप पढ़ाई को निकाह में रुकावट मत समझो। तो खुलासा कलाम का ये निकला कि गरीब आदमी को भी इजाज़त है कि कोरमा खाए, गरीब आदमी को भी इजाज़त है कि बिरयानियाँ खाए, खा ले जाके। अब पैसे अगर आपकी जेब में नहीं है जिसकी वजह से कोई आपको कोरमा नहीं बेच रहा, तो ये आपका हेडेक है, ये कोरमे वाले का हेडेक नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप पे कोरमा खाने पर पाबंदी है, ऐन मुमकिन है कोई फ्री फोकट में आपको कोरमा खिला दे। बहुत से लोग खिला रहे होते हैं, लंगर बट रहा होता है तो गरीबों को भी मिल जाते हैं ना थैलियां। बाज़ दफ़ा होटल वाला कहता है चल आजा यार तू फ्री में खा ले। बाज़ दफ़ा आदमी अपने लिए प्लेट खरीदता है, दोस्त गुजरता है, उसके पास पैसे नहीं होते, आजा यार एक प्लेट तेरे लिए भी मंगवा लेता हूँ। तो ऐसे मौके पे ये नहीं कहा जाएगा चूंकि मैं गरीब हूं तो मैं गरीब होकर कोरमा नहीं खा सकता। भाई आपको अगर कोई इंतज़ाम आपके लिए हो जाए तो आप खा लें, नहीं होता तो इंतज़ाम की कोशिश करें। तो गरीब आदमी को भी निकाह की तरगीब है, लेकिन उसे देगा कोई भी नहीं। दे कोई तो कर लो, नहीं दे तो चुप करके आराम से बैठे रहो, मुझे टेंशन देने की कोशिश मत करो।
شریعت کا حکم چینج نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی طرح پڑھائی کے دوران آپ کو کوئی رشتہ مل جائے تو ٹھیک ہے, کر لو آپ شادی. پڑھائی کو رکاوٹ نہ سمجھو نکاح میں. نہیں ملتا تو تلاش کرتے رہو, مل جائے گا ایک نہ ایک دن. بہت سے لوگوں کو مل جاتا ہے. آج کل لڑکی والے مجبور ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں اچھا بندہ بھی مل جائے نا ہم نکاح کر دیں گے. اچھا بندہ مل جائے تو ثابت کر دو کہ میں اچھا بندہ ہوں تو دے دیں گے انشاءاللہ. یہ بہت سارے اعتراضات مجھ پہ کیے ہیں انہوں نے. یہ ہو گیا بھائی خواتین کا تبلیغ جماعتوں میں نکلنا شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے. وہ کون سی صحابیہ گزری ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ریونڈ کی ترتیب پہ چلے لگائے, یا کم از کم ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے یہ کیا ہو. یہ تو ایسے ہی سوال ہو گیا کون سے صحابی ہیں جو کبھی ریونڈ میں گئے ہوں, کون سے صحابی ہیں جو 3 دن کے لیے. بھائی تبلیغ ہم پہ لازمی ہے. تبلیغ کا طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا, وہ طریقہ ہر دور میں چینج ہو سکتا ہے. کچھ چیزیں شریعت میں مقصود ہوتی ہیں, کچھ ذریعہ مقصود ہوتی ہیں. تو جو مقصودی چیزیں ہیں وہ چینج نہیں ہوں گی. جیسے نماز مقصود ہے, روزہ مقصود ہے, حج مقصود ہے, وہ چینجیبل نہیں ہے. حج کرنا کیسے, گدھے پہ بیٹھ کے جاؤ گے, گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤ گے, یہ آپ کی مرضی. اب کوئی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرو کہ وہ حج جہاز میں بیٹھ کے گئے ہوں حج کرنے کے لیے. آج کل سب جہازوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں, بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, وہاں جا کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سادہ مٹی پہ آرام فرمایا کرتے تھے, حج میں بھی اونٹوں پہ بیٹھتے تھے. تو اب کوئی ہم کہیں گے بھائی حج مقصد ہے, حج تک پہنچنا کیسے, یہ ذریعہ مقصد ہے. ذریعہ مقصد ہر زمانے میں چینج ہوگا. تو اپنی اصلاح اور دنیا میں دین کو پھیلانا یہ مقصود ہے. اس مقصد کا طریقہ کیا ہوگا, یہ ہر دور میں جو طریقہ سوٹیبل ہوگا وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا. تو تبلیغی جماعت کا جو طریقہ اس وقت دنیا میں سب سے مؤثر ہے, اور یہ تجربے سے ثابت ہے, نظر آتا ہے کہ جو تبلیغ میں نکلتے ہیں بڑے بڑے قاتلوں نے توبہ کی, نشہ چھوٹ گیا. ایسی ایسی لبرل عورتیں جو حج کی ان کو آفر ملی انہوں نے حج نہیں کیا, ایسی لبرل, پردے کا نام و نشان نہیں ہے, ڈانسر تبلیغ میں نکلی ہیں اور سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک انہوں نے پردہ کیا اور دائی بھی بنی ہے. تو اس لیے یہ اعتراض ہی غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تبلیغ کا یہ طریقہ تھا یا نہیں تھا. بھائی نبی کے دور میں تو حج میں ٹریولنگ کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا. تو اس لیے تبلیغ تو فرض ہے. آج سوشل میڈیا پہ علماء کے بیانات جا رہے ہیں, کیونکہ نبی کے دور میں دکھاؤ کہ واٹس ایپ کے ذریعے کسی نے تبلیغ کی ہو, نبی کے دور میں دکھاؤ کہ کیسٹ کے ذریعے کسی نے تبلیغ کی ہو. تو بھائی نبی کے دور میں نہ یہ جدید ذرائع تھے نہ ان کا استعمال تھا. جب یہ ذرائع ہوں گے تو استعمال بھی ہوگا. تو یہ کچھ طریقے چینج ہوتے رہتے ہیں ہر زمانے میں. خواتین کا تبلیغ میں نکلنا اس زمانے میں بہت فائدہ مند ہے. حیا پیدا ہوتی ہے خواتین میں تبلیغ جماعت میں جا کے, معمولات کی پابندی ہوتی ہے. تبلیغ میں جو خواتین نکلتی ہیں تلاوت کا معمول بنتا ہے ان کا, صبح و شام تسبیحات کا معمول بن جاتا ہے. پردہ میں بہت بہترین قسم کے پردے کا معمول, حیا, عورت کو عورت بناتے ہیں وہ لوگ. تبلیغ میں خواتین جو بیان کرتی ہیں زمین پہ بیٹھ کے کرتی ہیں, خواتین میں الگ سے ہائی لائٹ نہیں ہوتی, ان میں ایک حیا پیدا ہوتی ہے. تبلیغ میں خواتین کو امیر نہیں بنایا جاتا, کہا جاتا ہے کہ مرد ہی امیر ہوگا. ان کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جو امیر کون ہوگا, مرد ہوگا. تو مردوں کو مرد ماننا شروع کر دیتی ہیں. آج کل تو خواتین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے شوہر گھر کا سربراہ ہے ہی نہیں, تم سربراہ ہو. اس میں اور جمشید میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام میں شوہر میں اور بوائے فرینڈ میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ شوہر تو بھائی قابل احترام ہے. اب زیادہ نہیں بولوں گا میں, میری پھر گھر میں بے عزت, تھوڑی بہت جو عزت رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. گھر میں سب سے پہلے مجھے تانے میں اور مردوں کے ہی حقوق بیان کرتے رہو, مردوں کی بات میں سب سے پہلے تو مجھے بھگتنا پڑتا ہے. گھر میں 4 دفعہ سنتا ہوں میں تانے. آپ لوگ جو تانے 1 دفعہ سنتے ہو میں 4 دفعہ سنتا ہوں. کل کسی نے ایک میم بھیجی, یار یہ ٹک ٹاک پہ بڑی بعض دفعہ ایسی میمز آ جاتی ہیں دماغ فریش ہو جاتا ہے آدمی, جتنا بھی ٹینشن میں ہو نا. اس کا نام تھا شادی شدہ آدمی کا ٹی وی. وہ ہے کہ مرد تھکا ہارا گھر میں آیا جاب کر کے, اکثر لوگ آتے ہیں ٹی وی چلا دیتے ہیں نا, ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں ہوتا ہے, ٹیلی ویژن آن کر دیتے ہیں. تو شادی شدہ آدمی کا ٹیلی ویژن, وہ آیا گھر میں, جیسے ہی آن کیا بیگم آ کے بیٹھ گئی. صبح سے کہاں تھے, یہ کمرے کا حال کیا بنایا ہوا ہے, انڈے لینے بھیجا تھا وہ کیوں نہیں لے کر آئے, دہی کیوں نہیں لیتے ہوئے آئے, تمہاری اماں آ گئی ہیں بیٹھ کے, وہ کیا کہ یہ ہے ٹی وی. جیسے ہی بٹن دبایا سامنے کون آگے بڑھ گئی. تو اب یہ دیکھو. اچھا میرے بھائی, ابن قیم جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب زاد المعاد میں طب نبوی کے نام سے ایک مضمون ہے, فلاں 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 نے اس کو شائع کیا ہے. آپ نے تو طب نبوی کے علم کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا. میں نے یہ بات کہی تھی
کہ آج کل بہت سارے حکیم طب نبوی کا منجن بیچ رہے ہیں, طب نبوی کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسلامی یعنی گویا قرآن و سنت سے علاج کرتے ہیں اور حدیثوں سے ہم نے یہ علاج نکالا ہے. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو حکیموں کے پاس علوم ہے نا, یہ یونان سے آئے ہیں, اس لیے اس کو طب یونانی بھی کہا جاتا ہے. اور یہ یونان غیر اسلامی ملک تھا. جب مسلمانوں نے سائنسی ترقی دیکھو ترقی تو مسلمانوں نے ہی سائنسی کی ہے خاندانی, بعد میں تو یہ اسی کو انہوں نے آگے پہنچایا. یورپ تو اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا, لیکن جب اسلام دنیا میں آیا ہے تو دینی علم اور دنیاوی علم دونوں میں مسلمانوں نے ترقی کی. تو کچھ علوم پہلے سے موجود تھے. اب میڈیکل سائنس کا علم کوئی نیا نہیں تھا, بیمار تو لوگ پہلے سے ہو رہے تھے. حکیم جالینوس ہے, یہ تو پرانا حکیم ہے نا. تو اس وقت یونان نے طب میں ترقی کی تھی, تو جب مسلمانوں نے طب میں ترقی کی تو بنیاد کہاں سے لی انہوں نے؟ یونانی حکیموں سے. پھر اسی کو ترقی کرتے کرتے آج یہاں پہنچایا کہ آج حکیم سعید اور حکیم اجمل جو بڑے بڑے حکیم گزرے ہیں, بڑے بڑے لا علاج مریضوں کے انہوں نے علاج کیے ہیں, تو یہاں تک پہنچایا. اب کیا کیا ہے کہ اب چونکہ میڈیکل سائنس کی بھی ایک حیثیت بن گئی ہے, حکیموں کے پاس لوگوں کا رش کم ہونا شروع ہوا, جعلی حکیم مارکیٹ میں بہت زیادہ آ گئے. تو اب کیا ہے کہ مذہب کے نام پہ نا لوگ جلدی بے وقوف بن جاتے ہیں. آتا واتا بہت سے لوگوں کو کچھ بھی نہیں تھا, تو انہوں نے کہا ہم طب نبوی سے علاج کر رہے ہیں, طب نبوی سے. اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹاپک ہے وہ میڈیکل سائنس نہیں ہے. جیسے فزکس نبی کا ٹاپک بولو نا نہیں ہے, میتھ نبی کا ٹاپک نہیں ہے, اس لیے میتھ نبی نہیں کبھی سنا ہوگا آپ نے, فزکس نبوی کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا نا. تو ایسے ہی طب نبوی بھی اس حیثیت سے جس حیثیت سے ان حکیموں نے بنا دیا ہے, ایسے طب نبوی بھی نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں چند اصول ملتے ہیں میڈیکل سائنس کے حوالے سے. یعنی اسلام میں اگر کسی مادی علم کی کچھ چیزیں ملتی ہیں تو میڈیکل سائنس ہے جس میں کچھ چیزیں ملتی ہیں ہمیں, اور ان کچھ چیزوں کی بیس پہ وہ کچھ چیزیں کیا ہیں؟ کلونجی میں شفا ہے, بھوکا رہنا چاہیے, ہمیں کھانا کم کھانا چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. روزے ہیں اسلام میں, کھانا پھوڑنا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں زیتون کے تیل کی فضیلت ہے, انار کی فضیلت ہے, انجیر کی فضیلت ہے. یہ چند چیزیں ہمیں ملتی ہیں, بس اتنی ہی ہیں یہ. اور ان چیزوں کی بیس پہ محدثین نے طب نبوی کا عنوان بھی قائم کیا, جیسے کھانے کے آداب کا, تو طب نبوی کا عنوان بھی قائم کیا. علامہ ابن قیم نے بھی اسی پہ کچھ چیزیں قرآن و سنت سے لے کے لکھ لیں. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو پورا میڈیکل سائنس کے مقابلے میں لا کے علوم کے طور پہ متعارف کروایا جائے اور لوگوں کو پھر انہی بیس پہ پورا ایک آپ نے ایک شعبے کی بنیاد رکھ لی, اور اب آپ کہہ رہے ہیں میں طب نبوی سے علاج کرتا ہوں, تو لوگ دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتائے وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں, اور پھر آپ لوگوں کی صحتوں سے کھیلنا شروع کر دو. آپ دیکھو جب کووڈ آیا ہے نا تو طب نبوی کے قہوے بھی بکے ہیں مارکیٹ میں. کس بیس پہ؟ حدیث میں سنا مکی ایک بوٹی ہے, اس کی تعریف ہے, فائدے مند ہے صحت کے لیے, بس اتنا ہے اس میں, چند بیماریوں سے شفا ہے اس میں. اب حکیموں نے کیا کیا, کووڈ آیا ہوا ہے, ویکسین ابھی بنی نہیں ہے, اس کی علاج دریافت ہوا نہیں ہے. میں ایسے حکیموں کو جانتا ہوں جنہوں نے کروڑوں روپے کما لیے وہ سنا مکی بیچ کے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے, کووڈ کا علاج آ گیا ہمارے پاس, کووڈ کا علاج آ گیا. اور انہوں نے وہ پینے سے قبض ختم ہوتا ہے, فاسد مادے نکل جاتے ہیں. فاسد مادے تو نکل گئے, لیکن بیماری کا ایام میں آپ کو موشن ہو گئے, جلاب ہو گئے, تو امیون سسٹم آپ کا کمزور ہو گیا. جنہوں نے وہ قہوے پیے وہی مرے سب سے زیادہ. تو اگر میرے بھائی سنا مکی یا کلونجی کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کے دور میں بھی تو حکیم ہوتے تھے, وہ بھی تو آ کے علاج کرتے تھے. وہ کہہ دیتے کہ تمہیں ضرورت کیا ہے, تم طب نبوی سے علاج کرو. اس دور میں بھی طبیب ہوتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب سے متعلق ساری حدیثیں سر آنکھوں پہ, وہ سب 100% درست ہیں, ان پہ کوئی اشکال نہیں. ان پہ تو اشکال کرنا کفر ہے, لیکن ان میں میسج ہے. لیکن علاج کیسے ہوگا یہ ایکسپرٹ حکیم ہی بتائے گا, یہ ایکسپرٹ ڈاکٹر ہی بتائے گا. مثال کے طور پر قرآن میں ہے کہ شہد میں شفا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ شوگر کے پیشنٹ تھے, آپ کو حکیم نے طب نبوی کے نام پہ شہد پھوڑ دیے, پلا دیا, آپ تو اسی وقت مر جاؤ گے. تو مر بھی جاؤ گے, کافر ہو کے مرو گے کہ میں تو طب نبوی سے علاج کرا رہا تھا اور شوگر کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی. ایک ڈاکٹر ہے شوگر کے اسپیشلسٹ, کہتے ہیں میں یورپ پڑھنے کے لیے گیا, تو میں نے جب شوگر کا اسپیشلسٹ بنا تو
जिस दिन मैं फारिग होने लगा था, एक अंग्रेज ने आके पूछा, उसको पता था यहाँ तिब्ब नबी के नाम पे यहाँ मुसलमान हकीम बहुत उल्लू भी बनाते हैं. मैं सारे हकीमों को फ्रॉडी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आमिलों को सबको फ्रॉडी कहता हूँ और या बेवकूफ़ कहता हूँ. हकीम सारे फ्रॉडी, हकीम में अच्छे भी होते हैं, लेकिन बहुत कम रह गए हैं, 2-4 रह गए, उनको बचा लो किसी तरीके से. ज़्यादा इसमें फ्रॉड बहुत आ गया है. हुकूमत ने सरपरस्ती छोड़ दी है ना, जब हुकूमत किसी शोबे की सरपरस्ती छोड़ दे तो फ्रॉडी लोग उसमें घुस जाते हैं. बाकी अच्छे हकीम आज भी मौजूद हैं. तो अब उसमें क्या है, वो डॉक्टर जिस दिन फारिग हुए तो कहते हैं कि अंग्रेज़ ने मुझसे बोला कि तुम्हारे कुरान में आता है कि शहद में शिफा है, तो शुगर के मरीज़ों को अब तुम शहद पिलाओगे ना, तुम्हारे तो कुरान में है. तो मैंने कहा हाँ पिलाऊंगा मैं. वो एकदम अंग्रेज़ हो क्या यार, शुगर के मरीज़ को कह रहे जिस दिन शुगर लो होगी शहद पिला के इलाज करूंगा मैं उसका, चीनी नहीं खिलाऊंगा उसको मैं. तो कुरान भी सही हो गया और वो जो तंज करना चाह रहा था उस तंज का भी जवाब हो गया. तो ये वाले तिब्बे नबी की हद तक तो भाई ठीक है, लेकिन ये फैसला तो कुरान ने थोड़ी किया है कि शुगर के पेशेंट को शहद पिलाना है या जिसकी शुगर लो हो जाए उसको पिलाना है. कुरान ने तो एक इशारा दे दिया इसमें शिफा है. कैसे है ये मेडिकल साइंस ही बताएगी या जो एक्सपर्ट हकीम होंगे वही बताएंगे. तो इसलिए आप सिर्फ तिब्बे नबवी की बात करके दस्तबरदार नहीं हो सकते, आपको उस शोबे में एक्सपर्ट होना जरूरी है. और वो आपकी जो महारत है उस महारत से आप इलाज करोगे. समझ में आ रही है बात? इलाज उसी महारत से होगा. लिहाजा बंदा मरेगा तो आपकी नाहली से मरेगा, बचेगा तो आपके एक्सपर्ट होने की वजह से बचेगा. तो ये वाला मंजन बिक रहा है मार्केट में बहुत ज्यादा, इसके खिलाफ हूं मैं. बाकी मेरा खुद का बयान मौजूद है इस्लाम और सेहत. ऑडियो बयान जब मेरे हुआ करते थे उसमें मैंने एक बयान किया था कि जो इस्लाम ने उसूल बताए हैं ना सेहत के, सिर्फ उन्हीं को फोकस कर लो. आज सारे डॉक्टर कमबख्त वही बातें कर रहे हैं जो हम उलमा से सुनते थे और 1400 साल पहले नबी ने बताए हैं. पहले ये उल्टा लेके चलते थे, हमें हर चीज में उल्टा. मैंने डॉक्टरों से गोश्त नहीं खाना चाहिए, हमें वेजिटेरियन बनना चाहिए. MBBS डॉक्टरों से मैंने सुना है. शुक्र है मैंने डॉक्टरों की नहीं मानी. मैंने सोचा यार हमारे नबी ने हमारी तो जितनी भी मजहबी खाने हैं उनमें सब में गोश्त आता है. अकीके में गोश्त है, मजहबी खाना है ना अकीका. बकरीद में गोश्त है, मजहबी खाना है. वलीमे में आता है अवलिम वलऊ बिशातिन, एक बकरा काटो लेकिन वलीमा करो, दुम्बा काटो या बकरा काटो. हमारे तो हर खाने में गोश्त आ रहा है और ये डॉक्टर कह रहा है कि गोश्त नहीं खाना चाहिए. 20 साल पुरानी बात है. हमने कहा हम नहीं मानता डॉक्टर की. भाई अगर ये सेहत के लिए नुकसानदेह होता ना गोश्त, तो हमारे मजहब में गोश्त हमारे मजहब का हिस्सा बोलो नहीं होता. डॉक्टर कहते थे चर्बी मत खाओ, ये हो जाएगा फलाना हो जाएगा. एक दिन मुझे ख्याल आया, हमारे किसी एक दोस्त ने भी रहनुमाई की कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि यहूदियों के गुनाहों की वजह से मैंने उन पर चर्बी को हराम कर दिया था. गाय की, ऊंट की, दुम्बे की चर्बी नहीं खाओगे तुम. यार गुनाहों की वजह से चर्बी हराम हो रही है. चर्बी सेहत के लिए नुकसानदेह होती तो गुनाहों की सजा थोड़ी मिलती कि चर्बी नहीं खाओ. नहीं आ रही समझ में? तो हमें डॉक्टरों ने चर्बी से हटा के डालडा पे और ये कुकिंग ऑयल पे लगा दिया कि नहीं लगा दी, कोलेस्ट्रॉल फ्री और टिश पिश करके लगा दिया. तो दुम्बा अपने पीछे चर्बी लेके घूमता है, सारी जिंदगी बोझ उठाता है कि मैं जब कटूंगा ना तो इसी में पका देना. वो चर्बी उठा के हमने साबुन बनाने में लगा दी, फेंक दी, और अंदर का जो गोश्त है वो कुकिंग ऑयल में. अब डॉक्टर, हाँ भाई चर्बी नुकसानदेह है, उसके लिए जो खाए चर्बी काम वेजिटेरियन वाले करे. वो जब चर्बी खा रहे हो शादियां भी 4 करनी पड़ेंगी और भागना दौड़ना भी पड़ेगा और झपटना पलटना, पलट कर झपना, मैदान जंग में बहादुरी के जौहर भी दिखाने पड़ेंगे. हाँ, अगर आपके बहादुरी वाले काम नहीं है, सारा दिन बैठ के आप कंप्यूटर पे ठिशपिश कर रहे हो, तो फिर तो खीरा ककड़ी पे टमाटर खाओ. फिर आप क्या खाओ? फिर नहीं खाओ. तो हमारे मजहब तो हमें एक्टिवनेस सिखाता है ना, भागना दौड़ना, स्विमिंग, ये सारी चीज़ों की तरगीब है ना, घुड़सवारी, ये तो सब. तो फिर हमें खुराकें भी वो दी गई हैं जो मर्दों की खुराकें होती हैं. गोश्त क्या है? सब्जी भी खाओ, मैंने मना नहीं किया, हमारे नबी ने सब्जी भी खाई है. और सब्जी खाने का सबसे बेहतरीन तरीका मैंने नेट पे डाला हुआ है. सबसे बेहतरीन तरीका सब्जी खाने का है कि बकरे को खिला दो सब्जी और फिर बकरा काट के खा जाओ. समझ गया? एक हकीम ने मुझे बताया, अच्छे हकीम थे वो, कि चने की दाल है या पालक है, ये सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज़ है ना. पालक बहुत प्रोटीन. मैंने कहा मुझे पालक से बड़ी एलर्जी है, मैं पालक नहीं खा सकता. कुछ लोगों को होती है एलर्जी. उसने कहा बकरी को पालक खिलाओ, उसका दूध पियो. हकीकत है ये, बकरी को जो चीज़ आप खिलाओ ना उसके दूध में फ़ौरन असर आता है उसका. आजकल जो भैंसों को खिलाया जा रहा है
روٹیاں کھلائی جا رہی ہیں اور ونڈے کھلائے جا رہے ہیں. کچھ اچھے لوگ اچھے بھی ہیں, لیکن جس ٹائپ کا کھلایا جا رہا ہے نا بھینس کو, وہ صرف اس کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ دودھ گاڑھا ہو, ملائی موٹی جمے, فیٹ پیدا ہو. حالانکہ وہ دودھ آرگینک رہتا نہیں ہے. اس سے آرگینک دودھ وہ ہے جو گائے گھاس کھائے یا بھینس گھاس کھائے, وہ اس کی اوریجنل خوراک ہے. وہ دودھ پتلا ہوتا ہے, فیٹ کم ہوتا ہے, لیکن بینیفیشل صحت کے لیے وہ بہت زیادہ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں کا دودھ پیا ہے جو پہاڑوں پہ چرتی ہیں. آج جو بکری کا دودھ بھی نہیں نکالتے ہیں, اس کو بھوسی ٹکڑے, میں نے اپنی بکریوں کو بھوسی ٹکڑے مرغیوں کو انڈا دینا بند کر دیا کم بختوں نے. تو پھر ایک ڈاکٹر نے بولا بھائی یہ روٹیاں چھڑواؤ, اس کو تھوڑی بہت روٹی کھلاؤ, باقی اس کو باجرا. اور یہ کیونکہ گندم میں کارب بہت زیادہ ہے, اس سے مرغیاں موٹی ہو جائیں گی, انڈا دینا بند کر دیں گی. اور میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, 40-50 مرغیوں نے اسٹرائک کر دی تھی. حالانکہ ہم روٹی موٹی ہوتی ہیں وہی جا رہی ہیں. انڈے کے لیے جو ہے نا اس کو آپ روٹی چھڑوانی پڑے گی. آج ساری بیماریاں بدماشی ہیں جو ہم گندم کھا رہے ہیں نا, بہت زیادہ پھوڑ پھاڑ رہے ہیں, بہت بدماشی ہیں. گوشت کھاؤ, اس میں نقصان کم ہے. تو یہ جو گوشت بھینسوں کے اتنے موٹے موٹے بلائیاں والے دودھ, آپ آرگینک دودھ بیچو, بکے گا ہی نہیں مارکیٹ میں. ہماری اپنی گائے ہے, اس کو ہم اچھی خوراک کھلاتے ہیں, آرگینک دودھ, A2 کوالٹی کا دودھ اچھا ہوتا ہے, A2 کوالٹی کا دودھ دیتی ہے ہماری گائے. لیکن میرے گھر والوں نے کل شکایت کی, موٹی ملائی ہی نہیں جم رہی ہے, فیٹ ہی نہیں ہے اس میں. میں نے سمجھایا, میں نے کہا کہ بھائی بھینس کا دودھ لگوا لو, اس میں آپ کو موٹی ملائی ملے گی, فیٹ ملے گا, صحت نہیں ملے گی اس میں. گھر کی گائے کا دودھ آج بچوں کو پسند نہیں آ رہا یار. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ہمارے اپنے بچوں کو ہمارے اپنی گائے کا دودھ پسند نہیں آ رہا کیونکہ خالص ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ جو نئی جنریشن ہے, اس کو آپ گندی مندی چیزیں کھلاؤ, گول مٹول ہو جائیں گے, ڈپریشن کے ڈبے بنے پھر یہ, کیونکہ جب صحت اچھی نہیں ہوتی تو ٹینشن اور ڈپریشن کے ڈبے بنتے ہیں. تو یہ اس پہ خوش ہیں. تو میں نے کہا بھائی, پھر میں نے فضائل سنا ہے, میں نے کہا یہ دودھ مجھے مہنگا پڑ رہا ہے مارکیٹ سے, پھر بھی میں یہ پلا رہا ہوں آپ لوگوں کو, تو اگر نہیں چاہیے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں, آپ کو میں بھینسی کا دودھ لگوا کے دے دیتا ہوں جو مجھے سستا پڑے گا. لیکن پھر شکر ہے تھوڑی سی عقل آ گئی, لیکن پوری نہیں آئی. اب ایک گھر میں میرے آدھا دودھ بھینس کا آ رہا ہے, آدھا گائے کا آ رہا ہے. میں نے کہا نہیں, وہ والا بھی چاہیے اور آدھا یہ والا بھی چاہیے. تو ابھی تھوڑے تھوڑے دین پہ آئے ہیں, اللہ کرے پورے آ جائیں. تو آج بچوں کو دیسی گھی کھلاؤ, اسمیل آتی ہے ان کو, اسمیل آ رہی ہے ابو, ہمیں اس میں سے کیا آ رہی ہے, اسمیل آ رہی ہے. تو اللہ ہدایت دے بس یار نئی نسل کو. خیر, تو اللہ نے یہودیوں پہ دمبے کی چربی حرام کر دی, گائے کی چربی, اونٹ کی چربی. اس کا مطلب اس چربی میں کچھ تھا, اور اس چربی سے ہمیں ڈاکٹروں نے دور کر دیا. کوئٹہ میں پٹھانوں کو دیکھو, دمبے کی چربی کھاتے ہیں, ایک تھپیڑا مارے نا منہ گھوم جائے گا. میں نے, ہمارے گھر میں ایک افغانی بچہ آیا ہوا تھا, افغانی دوست تھے میرے, ان کا بچہ. ہم تو وہی کراچی کے ماحول میں ہم چربی کے نقصانات سن سن کے ہم تو چربی نہیں کھاتے تھے. اب میں کیا کرتا تھا, گوشت سے نا چربی ہٹا ہٹا کے الگ, وہ اسی ہڈی پہ ہاتھ مارتا تھا جہاں چربی لگی ہوئی ہو. 4 سال کا بچہ ہو گیا, یہ کر کے ایسے کھاتا تھا. اس کی میں نے کلائی دیکھی اور پھر اپنی کلائی دیکھی. میں نے کہا یار یہ اس عمر میں مجھ سے زیادہ صحت مند ہے, یہ جب 20-25 سال کا ہوتا تو کیا ہو جائے گا. تو میں نے اس کے باپ سے پوچھا, اس کا باپ بھی ایسے ہی مکہ مارے تو جبڑا پھاڑ دے. میں نے کہا یار اس کو کیا کھلاتے ہو, کون سی ویکسین, کون سے ٹیکے ٹائم پہ لگ رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا, ہمارے بچوں کو تو ہر ٹیکا ٹائم پہ لگ رہا ہے, ساری ویکسین بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو, بیمار ہو جاتے ہیں. یہ کیا کھا رہے ہیں؟ اس نے کہا ان کو نہیں کھلاتا میں, ان کو بولو نہیں کھلاتا. میں نے کہا پھر کھاتے کیسے ہیں؟ خود چھین کے کھاتے ہیں یہ. ہم دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں, ہم پوچھتے بھی نہیں, اس افغانی نے مجھے بتایا, ہم پوچھتے بھی نہیں, بیٹا آؤ ہپا کھا لو, پپا کھا لو. وہ ہپا کے چکر میں پپا کو کھا جاتا ہے, بیٹا آؤ یہ کھا لو. کہہ رہے ہم کھانا لگا دیتے ہیں, بچے کو خود ہی بھوک لگتی آتا ہے اور ڈائریکٹ ہاتھ اس ہڈی پہ مارتا ہے جو چربی سے بھرا ہوا ہو اور اس کے اندر نلی بھی ہو, ڈائریکٹ اسی کو ہاتھ مار کے, اور ایسے روٹی کا ٹکڑا اٹھاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے, کھاتا رہتا ہے اس میں. اور ہم لوگ کیا کہیں, ہپا کھا لو, پاٹھا کھا لو. کیا کھا لو بیٹا؟ پاٹھا. نہیں امی میں پاٹھا نہیں کھاؤں گا, میں اچھا بیٹا ڈبل روٹی کھا لو, بریڈ کھا لو, بریڈ کھا لو. نہیں میں بریڈ نہیں کھاؤں گا. اچھا پھر ایسا کرو, پپا کو کھا لو جس نے تمہیں پیدا کیا. مائیں پھر کتنی بیزار آتی ہیں,
اس پپا نے تمہیں پیدا کیا, پھر کمبخت نہ تو ہپا کھائے گا, نہ تو پاٹھا کھائے گا, نہ تو ڈبل روٹی کھائے گا, نہ جیم لگی ہوئی بریڈ کھا رہا ہے, تو اس پپا کو کھا لے تو یہ اتنا باپ بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے بچوں کو یار. میں نے تو افغانیوں کے بچوں کو اور گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہے, ان کے بچے بھی موٹے تازے صحت مند, اور وہ کوئی ماں باپ فکر نہیں, سیریلیک اور فیرس تو جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے. اس لیے میرے بھائی یہ بہت زیادہ ہم لوگوں نے نا آرگینک چیزوں سے دور بھاگ کے عذاب میں آ گئے. تو بس میں وہ زیادہ لمبی بات کر دیتا ہوں, آج کل میری عادت خراب ہو گئی ہے. وہ ڈاکٹر مجھے 20 سال پہلے سمجھا رہا تھا ہپا کھایا کرو, یعنی سبزی کھایا کرو. شکر ہے میں نے اس کی بات مانی نہیں. ہم نے کہا یار ہمارے نبی نے گوشت, حالانکہ میں بچپن سے ویجیٹیرین تھا, میں نے 15 سال تک ایک بوٹی گوشت کی نہیں کھائی ہے, کیونکہ مجھے ایک دفعہ گوشت کھا کے الٹی ہو گئی تھی, تو میرے دل میں نا اس کی اسمیل بیٹھ گئی تھی, تو میں نے چھوڑ دیا تھا, نہیں کھاتا تھا میں. یعنی 3-4 سال کا تھا, میری والدہ نے بتایا کہ گوشت کھایا میں نے تو وہ الٹی ہو گئی, تو اس کے بعد سے میں نے کھایا نہیں. تو 15 سال کا جب میں ہوا نا, تو میں نے کہا یار ہمارے مذہب جگہ جگہ پہ ہمیں گوشت کھلا رہا ہے اور میں نہیں کھا رہا. تو میں نے عادت ڈال کے اپنے آپ کو پھر عادت ڈالی ہے پھر کھانے کی. اب اللہ کا شکر ہے, پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے, بکرا دیکھ کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تصویریں بھی بکرے کی دیکھ لو نا, منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. خیر, اب ویجیٹیرین کو یہ باتیں کہاں سمجھ میں آئیں گی. خیر, تو ہمارے مذہب نے جو ہمیں سائنس کے جو ہمیں صحت کے بارے میں گائیڈ کیا ہے وہ بہت ہی بہترین گائیڈ کیا ہے, لیکن بیماریوں میں آپ کو حکیم یا ڈاکٹر سے علاج کرانا پڑے گا. وہ صحت کے کچھ بنیادی اصول بتائے ہیں, بس ان بنیادی اصولوں کو فالو کرو. اس میں یہ جو میں بتاتا رہتا ہوں, میرا پورا بیان ہے, آڈیو بیان ہے اسلام اور صحت کے حوالے سے, وہ سن لیں آپ. لیکن اب یہ تو نہیں کہ میں نے اسلام اور صحت پر بیان کر دیا تو میں کلینک کھول کے بیٹھ جاؤں اور میں کہا مجھے بھی طب نبوی آتا ہے, کھانسی ہو رہی ہے میں اس کو بھی قہوہ بنا کے دے رہا ہوں, کوئی فلانا اور اس کو بھی, میں وہ طب نبوی مجھے بھی آتا ہے. میں بیان کر دیا 2-2.5 گھنٹے کا 2 قسطوں میں, لیکن میں اپنے آپ کو حکیم نہیں مانتا اس بیس پہ. حکیم حکمت کا کام ایک پورا شعبہ ہے, یونیورسٹی میں یا کسی ماہر حکیم کے ساتھ پڑھنا پڑے گا, تجربے کر کے پہلے بہت سوں کو مارنا پڑے گا, اس کے بعد جا کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے مرے اور کتنے زندہ رہ گئے. اس کے بعد جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تبھی میں بوڑھے حکیموں سے علاج کا قائل ہوں. ینگ تو مجھے ینگ ڈاکٹر بھی سمجھ میں نہیں آتے, ینگ حکیم بھی سمجھ میں نہیں آتے. حکیم بھی بڈھا ہونا چاہیے اور ڈاکٹر بھی بڈھا ہونا چاہیے. اچھا میرے بوئی, اگر بریلوی علماء کی طرف سے لگائے گئے الزامات کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ لگانے دو یار, وہ اتنے سارے لگا چکے ہیں, ان کی اپنی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے, جوابات ہم دے چکے ہیں, بہت دفعہ دے چکے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں جو لفظ بالغدو والآصال آیا ہے, اس سے کون سا وقت مراد ہے؟ یہ انہوں نے سوال, میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. انہوں نے مجھ پہ ایک اعتراض کیا ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 کھانے ہوا کرتے تھے. ناشتے کا لفظ قدیم عربی میں ہمیں نہیں ملتا, یہ انگریز نے ناشتے کا لفظ متعارف کروایا. جدید عربی میں ناشتہ ہے فطور جسے کہتے ہیں, قدیم عربی میں نہیں ہے. انگریز کے آنے سے پہلے مسلمانوں میں ناشتے کا رواج نہیں تھا, 2 ٹائم کا کھانا تھا, ایک دوپہر. ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں جہاں آپ جائیں نا, جہاں بہت پسماندہ علاقوں میں, وہاں 11:30-12 بجے دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں, قیلولہ کرتے ہیں, اور مغرب کے بعد رات کا کھانا کھاتے ہیں. یہ ان کا رواج ابھی بھی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے, ہم نے ہندوستان میں یہی رواج دیکھا تھا. انگریز کے آنے سے پہلے ہمارے باپ دادا بتاتے تھے ناشتہ واشتہ نہیں تھا. انگریز نے آ کے ہمیں چائے کافی پہ بھی لگا دیا, سگریٹ پہ بھی لگا دیا, اور ناشتے اور 6 کھانوں پہ لگایا ہمیں انگریزوں نے. صبح اٹھ کے ناشتہ, بلکہ سب سے پہلے بیڈ ٹی, جو زیادہ انگریز کو فالو کرتے ہیں وہ صبح بستر پہ لیٹے لیٹے, آنکھ نہیں کھلی ہوتی, چائے آئے گی بڑے صاحب کے لیے, چائے پئیں گے یا کافی پئیں گے تو کھوپڑی ان کی کھلے گی. پھر کافی پی کے پھر اس کے بعد ناشتہ ہے, پھر ناشتے کے بعد لنچ ہے, تو لنچ کے بعد پھر اسنیک ہے, شام کے وقت چائے وغیرہ, بسکٹ ششکٹ وغیرہ وغیرہ, پھر رات کا کھانا, پھر سونے سے پہلے حکیم صاحب آج کل کچھ بتا رہے ہوتے ہیں یہ کھا کے سو جا کرو. تو یہ ٹوٹل 5 کھانے ہماری سوسائٹی میں ہیں. تو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پیغمبر سے کتنے کھانے ملتے ہیں؟ 2, غدو اور آصال. تو غدو کا لفظ صبح سے لے کے ظہر تک, لیکن ہم صحابہ کرام کا عمل جب دیکھتے ہیں تو وہ دوپہر سے پہلے, زوال شمس سے پہلے. تو اس پہ کسی نے اعتراض کیا ہے کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث پیش کی انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں جاتے, سیدہ عائشہ سے پوچھتے کہ کچھ کھانے کو ہے, تو سیدہ عائشہ فرماتی نہیں ہے, تو آپ روزہ رکھ لیتے. تو وہ تو صبح جایا کرتے تھے. میں نے وہ حدیث کھول کے دیکھی, اس میں صبح کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو وہ آپ نے جو ریفرنس دیا اس سے آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. صحابہ کرام, روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام جمعے کے دن نماز پہلے پڑھتے تھے, کھانا اور قیلولہ بعد میں, اور عام دنوں میں کھانا اور قیلولہ پہلے, ظہر کی نماز بعد میں. تو یہ صبح اگر ناشتہ ہوتا تو یہ ٹائم, یہ پھر حدیث فٹ بیٹھتی نہیں ہے. جمعہ چونکہ جلدی پڑھنے کا حکم ہے تو اس لیے جمعے کے دن وہ جمعہ فوراً پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد
کھانا اور اچھا قیلولہ بھی لازمی ہوتا تھا, انگریزوں نے ہم سے وہ قیلولہ بھی چھین لیا. حدیث میں آتا ہے قیلو فإن الشیطان لا یقیل, دوپہر کھانے کے بعد لازمی آرام کرو, شیطان آرام نہیں کرتا. شیطان 24 گھنٹے سروس پہ ہوتا ہے اپنی, ٹھیک ہے نا, ایک سیکنڈ کے لیے بھی اونگ نہیں آتی اس کو کہ انٹی گزر رہی ہیں. اب آپ شیطان نے آپ کے دل میں ڈالا ہی نہیں کہ اس کو دیکھو, کیونکہ شیطان سو رہا تھا. کبھی ایسا ہوا شیطان کی آنکھ لگ گئی تھی؟ شیطان ہر وقت اپنے کام میں لگا ہوا ہے, کہیں سے انٹی گزریں گے بولے اٹھا دیکھ, کہے گا بھائی گناہ ہے کہ توبہ کر لینا یار بعد میں, اس طرح کی پٹیاں پڑھا رہا ہوتا. تو شیطان کبھی آرام نہیں کرتا, اس لیے سارے کام شیطانوں والے کرتا ہے. وہ مخلوق ہے نا, وہ ایک تو خالق ہے, اس کو تو آرام کی ضرورت نہیں ہے, مخلوق کو آرام کی ضرورت ہے. تو ہم انسان ہیں, گدھے کی طرح سارا دن جاگے رہنا غلط ہے. دوپہر کھانا کھاؤ, آدھا پونا گھنٹہ لیٹ جاؤ سکون سے, قیلولہ کرو, اس کے بعد پھر اپنے کاموں کا آغاز کرو. پھر اسلام میں رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا. اب ڈاکٹروں نے ساری یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں, پہلے 5-5 6-6 ٹائم پہ کھانا کھلاتے تھے. تو اب یہ کہ اب تو کہہ رہے فاسٹنگ سب سے بہترین چیز ہے صحت بنانے کے لیے. تو یہ اصول طب نبوی کے بھائی ہم بھی مانتے ہیں, علماء بھی مانتے ہیں. باقی اس کے نام پہ کلینک نہیں کھل سکتی, ٹھیک ہے نا, کہ میں کلینک کھول کے بیٹھ جاؤں. مفتی صاحب آپ کے لیے سندھ سے تحفہ اجرک اور ٹوپی میرپور ماتھلو سے لے کر